جی السلام علیکم۔ جی جی بھائی میرا سوال ہے چھوٹا سا ایک، میں کوئی بحث وغیرہ نہیں کرنے آیا، چھوٹا سا سوال ہے، اس کا بس ذرا جواب دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف بتائی ہے وہ آپ بتا دیں کیا ہے کہ کون ہے مسلمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ کہ مولوی نے۔ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جو اسلام نے کافر کی تعریف کی ہے وہ بتا دیں؟ نہیں پہلے آپ مجھے وہ آپ پوچھا کریں نا. پھر میں نہیں، کافر مسلمان کی تعریف سے کیا ہوگا؟ آپ مسلمان ہو جائیں گے. نہیں وہ تو میں ہوں مسلمان کی تعریف میں الحمدللہ۔ دیکھیں، نہیں، مسلمان کی تعریف میں آپ شامل نہیں نہ ہوتے. جو آپ پوچھا کریں آپ کہ بس کافر کی وہ کیا ادھر تعریف ہے. ادھر ادھر لگا دیں میرے جس بھائی طرح یہ ہے نا تو پاکستان کا ہے آپ یہ پوچھا ادھر کریں، لگا دیں۔ آپ یہ دیکھیں غلط سوال ہوگا نا، فائدہ نہیں ہے. سوال یہ بھی آپ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں، یہ آپ پوچھیں تو ہم بتا دیتے. نہیں ہمیں مسلمان کی تو تعریف تو پتہ ہے لوگوں کو، سب کو پتہ ہے. میری آپ بات سن لیں، آپ ہمیں سمجھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ بریلوی ہو تو دیوبندی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، شیعہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ ان کو کافر سمجھتے ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کس کو ڈکلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف بھائی وہ بات سنیں، ادھر آپ وہ بتائیں کہ حدیث آپ دیکھیں کسی کو، ہم وہی بات کر رہے ہیں، کسی کو کوئی کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ بھی مثالیں وہ اسی طرف ہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا میرے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ میرے کہنے سے ہم کافر کی تعریف کریں گے، اور کافر کی تعریف میں کون کون شامل ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے وہ کون ہے. سمپل اتنی بات ہے، کسی کے کہنے کی بات ہی نہیں ہے. بھائی نائٹریٹ میں اسلام آپ نے کی بات کس صحیح نہیں کو ہے، کافر کہا آپ ہے؟ کی دیکھیں، اسلام نے کس کو کافر کہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی نے، بابی نے، مرزا صاحب نے، کسی نے، اس نے، اس نے. میں تو کہہ رہا ہوں جو اسلام جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون کون آ جاتا ہے. جو آتا جاتا ہے اس کو ہم جی رکھتے دیکھتے جاتے ہیں، ہیں. پہلے مسلمان کی تعریف بتائی جائے گی، پھر کافر کی بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا چلے، پہلے میں آپ کو مسلمان کی جو ٹھیک نبی ہے، کے۔ میں آپ کو ایک منٹ، مسلمہ کذاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ وہ مسلمان بھی کا کیا، بتا دیں. آپ کو بھائی نائٹ ایک رائڈر صاحب منٹ. سے بات ہو رہی ہے، آپ اچھا کیوں بول آپ رہے ہو؟ حنزلہ بھائی ذرا درمیان میں ابھی آپ تو نا بات خاموش رہیے گا. حنزلہ بھائی نائٹ رائڈ بھائی سے بات ان کو کرنے دیا. کوئی بندہ اور درمیان میں نہ بولے. اچھا جی، شکریہ جی. احمد جی علی بھائی صاحب. آپ بتا رہے تھے مسلمان کی تعریف بتا رہے تھے نا؟ جی جی، مسلمان کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، جی جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو، بالکل، ٹھیک ہے، جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جی اور جو نہ تو مدعی نبوت ہو، نہ اس نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو. یہ کدھر لکھا ہوا میں ہے، یہ بتاتا کدھر ہوں نا، لکھا ہوا بتاتا ہوں نا ہے؟ آپ کو، نہیں نہیں یار نہیں نہیں بتاتا ہوں، نہیں، پہلے یہی سن تو تو آپ لینا. نہیں پا رہے ہیں نا، اور میری آپ تعریف تو ادھر پہلے بتائیں، پوری وہ ہونے دیں. حدیث ادھر بتائیں، جس حدیث چیز ادھر پر بتائیں۔ ایک منٹ ٹھہرے نا، جس چیز پر آپ کو میں نے اعتراض ہوگا پہلے وہ کر لینا. میں نے پہلے کہا تھا کہ یار ایسے مولوی نہیں کی ہے. نہیں چاہیے مجھے تعریف، احمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمدی جو صاحب بتائی ہے وہ احمدی بتائیں۔ صاحب بات سنیں نا. مجھے تعریف کرنے سے پھر اعتراض کر لینا یار. پہلے پوری تو کرنے، آپ نے کہا پوری کرو، بیچ میں تو نہ روکے نا. چل جو خود بھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اس نے مدعی نبوت نہ ہو. اور ٹھیک ہے، پانچویں چیز ہے کہ نہ ہی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو، ہر قسم کے مدعی نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خارج از اسلام سمجھتا ہو، وہ ہے مسلمان. اب آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتا. ٹھیک ہے، آپ یہی حدیث ادھر لگائیں جہاں پہ آپ نے آئین پاکستان وہ میں لگایا ہوا لگاتا ہے۔ ہوں، وہ میں ہاں لگاتا جی ہوں. لگا یہ دیں بس۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اعتراض ہے اس پر. پہلے جی تو جی اپنا بالکل اعتراض ریکارڈ کریں. کیا بالکل اعتراض اعتراض ہے آپ کو؟ کیا ہے، اعتراض کیونکہ ہے؟ یہ الفاظ نہیں ہے جو آپ نے آخر میں بیان کی یہ کہ مدعی نبوت ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ یہ والا حصہ ہاں نہیں ہے، یہ ہے ہاں ذبیہ ہاں. کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قبلہ ہوں، رخ نماز پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوں. وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا میں یہ سمجھ لوں، میں نے یہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی آپ مجھے غلط، کیا کہیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف کی ہے میں نے تعریف؟ ہاں جی یہ قرآن کے بھی یہ خلاف ہے اور تعریف سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیثوں کے بھی خلاف ہے. اچھا، جی اگر بالکل، میں کہوں یہی تعریف ہے تو آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟ اگر میں ضد آپ کروں ادھر نہیں لگا دیں، یہی آپ تعریف ہے، ادھر لگا دیں، حدیث ادھر ہیں؟ لگا دیں، میں آپ کی بات وہ مان میں جاؤں گا۔ میں نے لگاتا پہلے آپ کو ہوں کہا یار، ہے وہ کہ میں بحث میں کرنے نہیں بات تو آیا۔ سنے نا، بات تو سنے بھائی. جی بھائی اگر میں بزد ہو جاؤں نہیں یہی ہے مسلمان کی تعریف، تو کیا آپ میرے بارے میں کیا آپ فیصلہ دیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں، کوئی ضد پکڑ جائے تو اس کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مطلب ہی میں کو ضدی ہو تعریف جاؤں گا، دیتا میں ضدی ہو جاؤں گا نا کہ میں ضدی ہے۔ ہوں، ضدی تو آپ میں سارے غلط تعریف ہیں، کر رہا ہوں.
अच्छा, तो जो आपने भी ये आपने अच्छा जो है चलो ना, ठीक है अहमदी साहब, मुझे आपका फैसला आ गया ना। जो ये तारीफ कर रहा है पहले तो आपने कहा वो गलत है, और वो मौलवी मेरी जिसने ये मेरी तारीफ की पहले है एक वो बात सुनो, गलत। मेरी एक पहले बात सुनो, किसी की हाँ किताब से नहीं मुझे दिखानी, हाँ, हदीस की किताब से दिखानी, हदीस में अच्छा नबी अच्छा करीम अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम की हदीस, ठीक है ना, अच्छा अच्छा और कहीं तरफ नहीं अच्छा। जाना आप, तो ठीक है। आपके हाँ ख्याल में ये तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है, जी और अगर मैं ये तारीफ कर रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये तारीफ कर रहा हूँ। जी। ठीक है, लेकिन जी साहिल आपने भाई, आपने एक मिनट वही ठहर जाए ना, हदीस निकाली, अब ठहरे कहीं तो और सही, नहीं जाना आपने। लगवाता हूँ ना यार, हाँ लगवाता हूँ। जी सर। लेकिन जी साहिल भाई फैसला करेंगे। क्या कहते हैं कि हदीस के खिलाफ है ये ये तारीफ, और हाँ, जो ये तारीफ करे वो मौलवी कुरान और हदीस के खिलाफ है, वो जिद्दी है और वो गलत है। ये फैसला इन्होंने दिया। हम्म, हाँ, मैं ये भी कह रहा अब हूँ ये कि मुझे फैसला सिर्फ बदलना इधर नहीं है, हदीस निकालनी है, कहीं ये और नहीं फैसला जाना, बदलेंगे तो नहीं ना। किसी की किताब से नहीं मुझे दिखाना कि फलां ने ये लिखा हुआ है, फलां ने ये लिखा, नहीं, फलां ने आप ये, इनकार कर देना, आप उस किताब को नहीं नहीं इनकार, मानते, कोई बात नहीं। आपने सिर्फ इधर हदीस लगा आप दे भाई, इनकार कर सिर्फ देना, आप इनकार कर देना कि आप उस किताब को नहीं मानते, वो किताब कुरान और हदीस के मैं पहले खिलाफ है, कह रहा हूँ आप बता यार देना। भाई, मैं पहले पहले कह ही रहे हैं, लो बता रहा जी, हूँ कि किताब लेकिन जी साहिल किताब भाई ये कह रहे हैं जिस नहीं किताब में ये तारीफ है नहीं, वो ये किताब गलत बात है, लिखने वाला कुरान और हदीस के खिलाफ है, नहीं जिद्दी ये है, गलत गलत बात है। है, नहीं यही नहीं बात है। नहीं, आप हाँ, गलत बात कर रहे हैं क्या भाई, मतलब हुआ? मैंने ये बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ सिंपल आपसे सवाल किया है कि वो हदीस इधर लगा दें जहाँ से आपने ये पढ़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ठीक है ना, आप इधर लगाए। मैंने आपको ये कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसकी है, मैं यही तो आपसे पहले पूछा है कि मुसलमान तो की मैंने तारीफ तो क्या है। तारीफ की है, मैंने तो तारीफ कर दी है। अब आप बताएं क्या ये तारीफ तारीफ। आपने आपने ये कहाँ से सीखी ये तारीफ? नहीं, मैंने जहां से सीखी है, क्या ये गलत है, ये सही है, ये होना चाहिए ना। क्या ये तारीफ गलत है या सही है? अगर ये तारीफ कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो जिससे मैंने ये तारीफ ली है, इसका मतलब है वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात करता है, उसने कुरान और हदीस के खिलाफ लिखा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हाँ अगर तो कोई शरी नबूवत है ना, ठीक है ना, वो हाँ, नहीं जायज, अगर कोई नबी, जस्ट नबी होने का कोई दावा करता है तो वो तो ठीक है। नहीं हाँ नबी, अच्छा, शरीयत वाली नबूवत तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी नहीं कहाँ हुआ से था, एडिट किया था? कहाँ एडिट वो किया था उसने? ने वो ज़कात को बंद किया था, ठीक है ना, तो कोई उसने उसने कहा था, उसने कहा था कि मेरे ऊपर कोई आयत उतरी है, मैं ये ज़कात बंद हो रही है। वो अच्छा चले वो ठीक है, खैर अलग उसने ही है, ज़कात को उसने क्या किया था? ज़कात उसने बंद कराई थी, बंद या कर, फिर इसका मतलब है, इसका और क्या किया था उसने? उसने और भी चीजें कई, यानी कि ऐसी मसलन क्या किया था? जैसे कि वो जना को भी वो हलाल समझता था, ठीक है अच्छा, ना। ज़िना को हलाल समझता था, ज़कात को खत्म किया था, और हाँ, उसने किसी अपने बीवी के शादी में 2 नमाजें भी माफ कर दी थी, सुना है ना? किसकी शादी में? उसने हक महर में 2 नमाजें भी माफ कर दी थी ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो यहां तक ले लेते हैं। अगर कोई अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कोई कमी बेशी करेगा, वो झूठा होगा ना, और वो मुद्दई नबूवत वो भी झूठा होगा, उसने जो दावा किया वो झूठा होगा। ये बात ठीक है? शरीयत भाई कोई नहीं आ सकती, उम्मती नबी आ सकता है। लेकिन शरीयत में तब्दीली जो करेगा वो झूठा होगा। हाँ, तब्दीली देखे ना, बिद्दत 2 तरह की है अभी, नहीं, एक बिदत कोई को छोड़ जायज दें, तरीका, बिदत नहीं, मेरी नहीं नहीं, बात, ना कोई ना, जायज बिदत का तरीका, मामला, ओ कोई भाई इनमें देखे बात सुन, इनमें आ जाए, कोई कोई ऐसी कोई बात या ऐसा कोई तरीका जिसे लोगों अहमदी को लड़का समझ हो, साहब वो देखें, ठीक है। बिदत तो जो होती है वो तो इस्लामी उसूल दीन जो हैं, बुनियादी अकायद हैं, जो फराइज हैं, उनके साथ तो मुंसलिक नहीं होती। ज़कात जो है वो तो दीन के सुतूनों में से है, बुनियादी वाजिबात फराइज में से है, यानी इससे तो बिदत का ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसका मतलब है कि कोई भी अगर इस्लाम के जो फराइज बताए हैं कुरान और हदीस में उनको तब्दील करेगा तो वो झूठा होगा। जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ज़कात खत्म कर दी, तो जी उसने इस्लामी शरीयत के अंदर, उसने शरीयत के अंदर तब्दीली करने की कोशिश की, ये आपकी दलील है कि वो झूठा है। ठीक है, ठीक है ना? जी अच्छा, अगर कोई ज़कात तो फर्ज है, माली इबादत है, जी उसने माली इबादत को खत्म किया तो वो इसलिए झूठा नबी हो गया, वो झूठा दावेदार हो गया। जी अगर कोई इसी तरह ज़कात के मामले में जी ज़कात से बढ़कर माली तौर पर कोई चीज लाजमी कर दे दीन इस्लाम में कि ये दीन इस्लाम है और ये लाजमी है, ठीक है, जी, तो उसका भी यही हाल होगा। नहीं क्यों? वहां उसूल क्यों बदल गया आपका? ये सब ये उसूल नहीं, ये क्यों उसूल बदला, पहले ये बताएं। ये देखिए ये उसूल आपका क्यों बदला?
موقع دیکھنا پڑے گا. دیکھنا کیوں پڑے گا, کیوں دیکھنا پڑے گا؟ صورتحال نہیں, اس نے کس نہیں وجہ نہیں سے نہیں کہا, نہیں, وجہ نہیں ہوتی, وجہ نہیں ہوتی دیکھنی پڑے گی. بھائی. وجہ اور بھائی شریعت میں, فتوا دے دے ہاں بھی یہ حرام ہے یہ چیز اور نہیں ہے. بھائی شریعت میں عمل دخل کے لیے آپ کو وجہ چاہیے. اگر اس کی وجہ ٹھیک ہے تو شریعت بدل سکتا ہے. نہیں شریعت نہیں بدلی. دیکھیں نا تو شریعت, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے جو ہے یہی اعتراض شیعہ ہم مسلمانوں پہ کرتے ہیں کہ حضرت کیا, عمر نے شریعت بدل دی. ٹھیک ہے نا, کون سی شریعت, کون سی شریعت بدلی, کون سی شریعت بدلی؟ موتا کو بند کر دیا, موتا. یہ حضرت عمر نے بند کیا تھا. ہاں حضرت عمر کے دور میں نہیں بند ہوا نہیں نا. نہیں وہ نہیں, یہ تو نہیں چھوڑیں اس بات, وہ میں ثابت کر سکتا ہوں, اس کو چھوڑیں. اچھا اچھا حضرت ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نا, ایک منٹ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی انہوں نے نہیں بند کیا, یہ ہے تو اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ. کیا حضرت عمر فاروق نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں نبی کا تو دعویٰ نہیں. تو بس وہاں تک رہے نا, وہاں تک رہیں, وہاں تک رہیں. جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو اختیار ہے کہ وہ اسلام کے جو فرائض ہیں, جو شریعت ہے, اس میں تبدیلی کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نبی دیکھیں نبی کر سکتا ہے, آگے شریعت میں تبدیلی کر سکتا ہے. نبی اللہ سے تعلیم لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ سے تعلیم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے؟ نہیں تو جو ہے ہاں خلیفہ, تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. حتیٰ کہ خلیفہ دیکھے نبی نہیں ہے انہوں نے, نہیں خلیفہ کا معاملہ ہی نہیں ہے نا. خلیفہ نے تو اللہ سے موتا کو بند کر دیا. یار شیعہ والا معاملہ نہیں ہے نا. خلیفہ اللہ سے بدل, ٹھیک ہے نا. وہ اعتراض چھوڑ دے نا. ہمیں تو اعتراض ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ شرعی نبوت, تشریعی نبوت نہیں آ سکتی, اور اس کے بعد وہ شریعت میں تبدیلی کرے, تو وہ مسلمہ کذاب کی طرح وہ بھی جھوٹا ہونا چاہیے. وہ مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہو گیا, لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا نہیں ہے. نہیں یہ اصول کیوں آپ نے بدلا؟ ثابت ہو گیا نا, وہ ثابت ہو گیا نا. ثابت کیا ہوا, کیا ثابت ہوا, کیا ثابت ہوا؟ تو یہ جس نے شریعت اسلامیہ میں جس نے زکوٰۃ سے بڑھ کر ایک مالی عبادت لازم کر دی, جو کہ شریعت اسلامیہ کا, شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے جھوٹا نہیں ہوا؟ یہ موقع دیکھنا پڑے گا نا بھائی, موقع ساری اس کا مطلب ہے موقع ہوگا تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کس طرح کی تبدیلی کی ہے, کیا کیا ہے؟ جس طرح کی مرضی تبدیلی ہوتی ہے. تبدیلی تو تبدیلی ہوتی ہے. اچھا, اور اسلام سے بڑھ کے, ایک منٹ آپ سے ایک بات پوچھی, آپ اتنی لمبی لے آپ نہیں, ایک منٹ ٹھہرے نا, ٹھہر جائے, بات چلتی ہے تو چلتی ہے نا. پھر دیکھیں, بات سنیں. اسلام, اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ شریعت محمدیہ سے بڑھ کر ایک سٹیپ نہیں, کئی سٹیپ آگے بڑھ کر وہ تبدیلی کی گئی ہے, تو پھر تو وہ مسلمہ کذاب سے بھی بڑا جھوٹا ہونا چاہیے. یہ بات اگر میں ثابت کر دوں, اگر کوئی شخص, میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر دیکھیں کیا اسلام, اب سنیں, ایک سٹیپ چلتے ہیں. اگر اسلام میں ایک مسلمان ہے اور اسے پتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, اور زکوٰۃ فرض ہے کتنی, اتنے پرسنٹ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اللہ کے رسول نے اس کے اوپر 1% کے حساب سے زکوٰۃ فرض رکھ دیا. وہ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے. کسی سال اس کا بزنس خراب ہو گیا, گھر بک گیا, گاڑیاں بک گئیں, وہ نہیں دے سکا, قرضے میں آ گیا. تو اسلام کیا کہتا ہے, اگر اس کی جاب چھوٹ گئی ہے, اگر مالی طور پر وہ بیمار ہو گیا, کام نہیں کر سکا, تو اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پر لاگو نہیں ہوتی, یہ فرض اس پر نہیں لگتا, لہٰذا اس کو زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے. اس فرض سے اس کو پوچھا نہیں جائے گا قیامت والے دن. اگلے سال بھی یہی اس کی حالت رہتی ہے, 3 سال 4 سال وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. پھر اللہ نے کرم کیا, تھوڑا تھوڑا اس کے حالات بہتر ہوئے, تو 4 سال بعد جو 5واں سال آیا, وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن گیا. اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ 5ویں سال جتنا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اتنی زکوٰۃ وہ دے گا. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص پچھلے 4 سال کو ریکیپ کرنے کی اس کے اوپر لازم نہیں ہے, کہ جو پچھلے 4 سال کی زکوٰۃ اس سے چھٹ گئی ہے وہ اس سے نہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا, نہ دنیا میں شریعت کوئی قانون, کوئی قاضی, کوئی بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے یہ نہیں کہے گا کہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے, بلکہ فرض اس پر لاگو نہیں ہوا. اب آ جائیں دوسری طرف, جو ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس پرسنٹیج کو بڑھا دیتا ہے, اس سے زیادہ لازم قرار دے دیتا ہے, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دینا فرض ہے. پھر اسلام کیا کرتا ہے, شریعت اسلامیہ میں جو شخص
اپنی ساری زندگی زکات دینے کے قابل نہیں بنتا ایک، ہوں، اور اگر قابل ہے بھی، اگر قابل ہے لیکن نہیں دیتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ زکات اسلام کا رکن ہے ہی نہیں، میں جی مانتا ہی نہیں کہ یہ اسلام میں یہ فرض ہے، جب جی تک وہ یہ نہیں مانتا لیکن وہ دیتا نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک شخص امیر ہے، وہ ساری زندگی زکات نہیں دیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ زکات میرے پر فرض ہے، میں مانتا ہوں، لیکن لالچی ہے، نہیں دینا چاہتا، اور وہ گناہگار ہوگا، وہ جی اسلام سے اس کو کوئی بھی خارج نہیں کر سکے گا کہ اس کا خروج کر دیا، اب تو اس اسلامی امت کا، مسلمان جماعت کا تو حصہ نہیں رہا، تو خارج ہے، تیرا خروج ہو گیا۔ جی دوسری طرف ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد زکات کی پرسنٹیج بڑھا دیتا ہے کہ اتنی نہیں، اتنی دینی لازمی ہے، اس کے بعد جو شخص کسی سال 2 سال 3 سال نہیں دے سکتا، جب وہ دینے کے قابل بنتا ہے تو وہ کہتا ہے جو پچھلی چھٹ گئی ہے وہ بھی دو، وہ تمہارے پر لازمی ہے، وہ بھی دو۔ اور اگر کوئی شخص مالی طور پر مضبوط ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے زکات نہیں دے رہا، تو وہ اس کو 2 سال 3 سال 4 سال وارننگ دیتا ہے، وارننگ دینے کے بعد اسے کہتا ہے کہ یار تم دے سکتے تھے، تم نہیں دیتے، لہٰذا اگر تم نے زکات نہ دی تم جماعت سے خارج ہو۔ وہ مسلمانوں کی جماعت، وہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ اس جماعت سے اس کو نکال دیتا ہے، یعنی اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک مسلمان کو اس وجہ سے ان کے بقول مسلمان کو اس وجہ سے وہ نبی اس کو ان کا نبی وہ کہتا ہے میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر تم نے زکات نہ دی، چندہ نہ دیا، تو تمہیں میں مسلمانوں کی جماعت سے نکال بھی سکتا ہوں۔ اتنے سارے وہ کام کر رہا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں شریعت میں تبدیلی نہیں کر رہا وہ شخص۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پلیز بات کو ٹوکنا نہیں آپ نے۔ نہیں، اب آپ اصل بات میں کریں، جواب دینے ہاں ہیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک کسی معاشرے کی اصلاح نہیں نہ ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر کوئی قانون لاگو اس طرح اسلامی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں جو چوری کرتا ہے شریعت میں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو پاکستان میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں کاٹے جاتے، حتیٰ کہ صدر سے لے کر ایک ریڈی والے تک تقریباً سارے چور ہیں۔ سب کی بات نہیں کرتا، کوئی 80% کر لے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، تو کتنے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں کاٹے جاتے۔ تو لیکن یہی قانون آپ 1400 سال پہلے لے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت چوری کرنا عجوبہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور بہت ہی کوئی کم لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے، زیادہ اچھے لوگ تھے کیونکہ ان کی اصلاح ہو گئی تھی، اس لیے ادھر زنا کرنے والے کو کوڑے بھی پڑتے تھے، ٹھیک ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو لوگ ہیں آپ کی اب حالات بگڑ گئے ہوئے ہیں، تباہی کی طرف آپ جا رہے ہو، لیکن یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ دن بہ دن بہتری کی طرف جا رہی چلیں ہے، یہ اس چھوڑ دیں، زیادہ لوگ، یہ چھوڑ دیں، ہاں میری دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو چھوڑ دیں، اس میں جماعت احمدیہ زیادہ بہتری لوگوں جا رہی ہے نہیں جا رہی، یہ چھوڑیں۔ اتنا مجھے بتائیں، آپ نے میری بات میں جو جواب دیا، ہاں آپ میری نے کہا بات کہ ابھی پورا جواب ہی نہیں، نہیں ہوا تو پھر یار یہ بھائی، چھوڑ دیں نا، ایک بہتری منٹ بتری ایک چھوڑ منٹ دیں، ایک منٹ وہ نہیں، میں بہتری آپ کو بتری بتا رہا چھوڑ ہوں، دیں نا، ہم اچھا بہتری ٹھیک ہے، دیکھیں، بہتری چھوڑ دی، اگر بہتری بہتری چھوڑ کی دی، طرف بات تو دیکھیں، سنو ایک ذرا منٹ یہ، ایک منٹ، بھائی نہیں میں نہیں نے آپ بھائی، کو 2 منٹ خیر آپ کی غلط بات طرف جائیں میری گے نا نا، بات سنیے، آپ آپ ایک غلط منٹ میری بات طرف سنیے، دیکھیں، یہ جواب مجھے نہیں چاہیے نا جواب مجھے سن لیں، اچھا پہلے سن لیں، اچھا، آپ کو اس کا اچھا نہ مطلب لگے ہے آپ مجھے بتا دیں دنیا کسی میں غلط جو بات کر رہے قومیں ہیں، ترقی کر رہی ہیں وہ صحیح ہے، نہیں ترقی بھی تو بس دیکھیں نا، بات ختم ہے، ترقی کون بات سی ختم، اس ترقی، طرف نہ ہے نا، اس طرف چھوڑ دیں، نہیں کیوں یہ نہ تو ہوں سوال کا کیوں نہ جواب، ہوں، یہ تو جواب ہی بات تو نہیں ہے، سنیں نا بھائی، یہ نہیں کیا میں بات کیوں سنوں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا، میں نے آپ جو کو اچھا جواب نہ دیا تھا لگے شریعت پر جواب رہیں، بتا دینا، بعد میں شریعت پر بتا رہیں دینا، نا، جواب پورا آپ نے دینا پہلے۔ شریعت نہیں، یہ جواب، یہ سوال نہیں ہے میرا، اچھا یہ فضول میں آپ آپ کو بتا ٹائم رہا ہوں ضائع کہ کر رہے ہیں نا، اس وقت بھئی جماعت کرسچن ہے، جو ہے اس یہودی ہے، میں ترقی کر رہے ہیں، ان کو حق زیادہ مان تر لیں ہم۔ لوگ، زیادہ تر لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے، بہت کم ہے لوگ جن کی ابھی اصلاح ہونے والی، اس لیے ادھر وہ قانون سختی والے لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا چھوٹا سا اگر کوئی کسی کا حق مار جاتا ہے تو اس کو جماعت سے اخراج کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو پھر وہ جماعت میں واپس آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سختیاں ہے کیونکہ ادھر زیادہ لوگوں کی بہتری ہو چکی ہے، وہی رہتا ہے ذرا، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائیں گے ٹھیک، تو اچھا لیکن یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ وجہ اچھا، ہے، ٹھیک چلیں ٹھیک ہے، جی جواب آ گیا۔ پہلی بات آپ نے یہ جواب دیا، جو اس سارے مسئلے میں نا آپ نے 2 پتے کی باتیں کی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ جواب دیں، میں نے اس لیے آپ کو روک دیا کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہے نا اس طرف کا، میرا سوال ہی نہیں ہے، وہ جب میں سوال کروں گا کہ آپ جماعت کی سچائی بتا دیں تو وہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، میں تو آپ سے پرٹیکولرلی ایک سامنے ایک خاص سوال رکھا ہے، آپ خاص سوال تک جواب دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہوتا ٹائم ضائع۔ اب آپ نے ساری باتوں میں آپ کی 2 باتیں سامنے آئی ہیں، ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ چور کو سزا نہیں دی جاتی، بہت لوگ چوری کر رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، تو بھائی یہی تو بات کر رہے ہیں، پاکستان میں اگر کوئی چور پکڑا جائے اور یہ قانون بنا دیا جائے، قانون یہ بنایا جائے کہ جو شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا
آج کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور اس کی نام جو بھی جائیداد ہوگی وہ لے لی جائے گی اور اس کو اسلام سے نکال دیا جائے گا. یہ ہے شریعت کے اندر زیادتی کرنا, عمل دخل کرنا. شریعت نے یہ سزا نہیں رکھی تھی, شریعت نے تو ایک ہاتھ کی بات کی تھی, انہوں نے کہہ دیا دونوں کاٹو ایک. یہ شریعت کے اوپر زیادتی کر دی, ٹھیک ہے, جو کہ غیر اسلامی ہے. پھر اس کی جائیداد لے لو, غیر اسلامی ہے. اس کو اسلام سے نکال دو, غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو یہ کہا گیا کہ چندہ اس کو لازمی قرار دے دیا, جی اس کی جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھا دی, جی جو نہ دے سکے اس کو ریکیپ کرے. یہ شریعت میں زیادتی ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں ہو رہا. ایک ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے. پاکستان میں چور کو اگر چور پکڑا بھی جائے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا, اس کا مطلب ہے وہ شریعت, اور پاکستان میں قانون ہے ہاتھ کاٹنے کا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا, وہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں یہ کہہ دیا گیا ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک آنکھ بھی پھوڑ دو, یہ قانون شریعت کے اوپر زیادتی ہے. تو یہ جو کام آپ کی جماعت نے کیا ہے, اس نے شریعت سے زیادتی کر کے قانون بنا دیا ہے, اور اس قانون کو توڑنے والا اس جماعت سے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے, جو پاکستان میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ کی مثال غلط ہے. آپ نہیں کیا پاکستان میں چور کو کہتا ہے, چور کو یہ کہا جاتا ہے تم اب مسلمان نہیں ہو, کیا کہا جاتا ہے؟ جو آپ نے یہ بات کی نا, آپ نے مثال دی نا, وہ مثال آپ کی شریعت پر عمل نہ کرنا ایک بات ہے, لیکن شریعت کو اس کے قوانین سے اوپر بڑھا کر قانون بنا دینا یہ شریعت میں زیادتی ہے, اور اس کو شریعت کا نام دینا. بات کر رہے ہیں نا چندے کی, جو چندہ نہیں دیتا. ہاں, تو آپ کا چندہ جو ہے لازمی چندہ آپ کا پرسنٹیج اس کی کتنی 16 سے لے کر 30% ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کون سی آیت ہے قرآن کی کون سی آیت ہے حدیث جس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے لوگوں پر اسلام کے نام پر 16%, 2.5% کو 16 سے 35-30% کر دو؟ یہ کوئی اسلام میں 10% بھی ہے بھائی, چلو 10% ہے. اسلام میں کتنی ہے؟ اسلام میں کتنی ہے؟ میرے خیال اسلام میں کتنی ہے؟ اسلام میں کتنی ہے؟ 2.5. اسلام میں کتنی ہے؟ شریعت محمدیہ میں کتنی ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ 2.5 ہے. تو کس نے اجازت دی ہے مرزا صاحب کو کہ آپ وہ اس کو 10% کر دیں؟ یہ شریعت میں زیادتی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتائیں. اب میری بات سنیے آپ, ٹھیک ہے نا, بولنا نہیں. ہاں, لیکن آپ نے جواب دینا ہے, ادھر ادھر نہیں جانا, موضوع پر رہنا ہے. جواب سن لیں, آپ کو اچھا نہ لگے نہیں, موضوع پر رہنا ہے. موضوع پر رہیں گے میں نہیں ٹوکوں گا آپ کو. دیکھیے بات سنیں احمدی صاحب, ہم نے ٹائم تو نہیں ضائع کرنا. آپ موضوع پر رہیں گے تو میں نہیں ٹوکوں گا, موضوع سے ہٹیں گے تو میں ٹوکوں گا. پہلے میرا جواب سنیں. جی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ جماعت احمدیہ میں جو زکوٰۃ ہے وہ وہی زکوٰۃ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بتائی, ٹھیک ہے نا, اور اسلام میں جو ہے وہی زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہو یہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اتنی ہی ہے جتنی آپ دیتے ہو, ہم بھی اتنی دیتے ہیں زکوٰۃ, جو استطاعت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو وہ جو چندے والی بات ہے وہ الگ ہے. اس میں وہ زکوٰۃ, وہ اس کو نہ ہم زکوٰۃ کہتے ہیں نہ زکوٰۃ کے قریب, وہ بالکل ہی اس سے ڈفرینٹ ہے. اسی لیے اس پہ اوپر زکوٰۃ والا قانون لاگو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ہوگی تو اسلام میں جو قانون بنایا وہی لگے گا اس پر, نہیں تو کوئی اور چیز ہے تو اس پہ جو مرضی اپنا قانون بنا لو جس طرح کوئی بہتر لگے, ٹھیک ہے نا. تو جو چندے جاتے ہیں, چندے فرضی چندے بھی ہیں, یعنی کہ جماعت میں بتایا ہوا کہ فرضی سے کیا مراد, فرضی سے کیا مطلب؟ سوری لازمی چندے. لازمی سے کیا مطلب ہے؟ لازمی کہ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دینے کوشش کرنی ہے, اگر کوئی نہ دے تو نہ دے سکے تو نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر دے ہی نہ, وہ دے سکتا ہے تو نہ ہی دے, تو بالکل بھی نہ دے. ایسے لوگ بھی ہیں بھائی, کوئی دیتے ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی قانون ہے کہ کیا کیا جائے؟ یہ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, میری بات نہیں, غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں نا, دیکھیں اس طرح نہیں, انصاف سے رہے, نہیں, انصاف سے رہے. ہاں, انصاف سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا, جو چندے نہیں دیتے ان کو صرف اور صرف یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی چندہ وغیرہ دیں, آپ کے رزق میں برکت ہی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. آپ جو کماتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اگر کوئی انکار کر دے میں نہیں دوں گا, انکار ویسے کوئی بہت ہی کوئی گرا ہوا نہیں. 6 سال کا قرضہ, 6 سال کا چندہ رہ گیا اس پر, 3 سال نہیں دے رہا, وہ
4 साल वो नहीं दे रहा, भाई 5 साल ऐसे वो नहीं लोग दे रहा। हैं जो 10-10 साल चंदा नहीं देते यार, लेकिन वो जब उनको कहते हैं ना तो कोई भी इनकार नहीं करता, वो कहते हैं हाँ जी इंशाल्लाह देंगे, तो बस ठीक है। नहीं, तो आप जो गलत गया बयानी से बात कर रहे हैं, गया गलत उसकी बयानी कर तरफ रहे हैं जो आप, जो गलत हमारा बयानी से, गया है उसकी गलत तरफ बयानी, वो गलत बयानी कर रहे हैं आप, साइड, तो वो गलत वापस आ बयानी जाता कर है। रहे हैं, गलत। नहीं अच्छा यानी मैं अच्छा अच्छा, एक मिनट, मेरी क्या बात सुनो, चंदा मैंने ना दे, चंदा ना देने की वजह से कभी हाँ किसी का जमात से इखराज नहीं किया गया? नहीं नहीं कभी कभी नहीं किए, चलो मुझे जी, आप अच्छा, इस पर कायम है आप, इस पर कायम है आप, वो इस पर और कायम है? कोई वजह होगी नहीं, मेरी बात नहीं, सुने, और कोई वजह चंदे, होगी, चंदे की वजह से नहीं, ना 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 ना, चंदे की वजह सवाल से नहीं कह रहा। इखराज नहीं होता, ना 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 ना, नहीं हजूर ने होता। फरमाया हुआ है कि अगर कोई चंदा अगर नहीं दे सकता तो अगर ये आपके आपके मिर्जा साहब ने कहा हो, सारा चंदा अगर माफ कर मिर्जा दूंगा। साहब ने कहा हो, अगर मिर्जा साहब ने कहा हो कि मिर्जा इखराज कर दिया जाएगा, फिर वही बात, मैं अगर मिर्जा आप साहब ने कहा हो इखराज कर दिया जाएगा, आप आपकी बात कर रहे हो ना, मैं नहीं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ नहीं नहीं कि नहीं, देखें अब हजूर क्या, ने फरमाया अब क्या, है यानी कि जो कि चंदा नहीं मिर्जा दे साहब, सकता है। यानी मिर्जा साहब ने जो बात की है वो आपके लिए अहमियत नहीं रखती, अब की बात करेंगे, भाई ये मैंने कहना आपको चाह रहे बताया कि हैं? बात नहीं, आप बातें ये ऐसी होती हैं, सुने, बात बातें ये ऐसी कहना होती हैं चाह रहे हैं जब माशरे की मुकम्मल इस्लाह हो जाए तो भाई, तब उस मिर्जा साहब ने अगर कहा हो, अगर ठीक है, मिर्जा साहब ने कहा हो हो कि सकता इखराज है होगा, आने वाले वक्त में जब लोगों का ईमान बिल्कुल ऐसे तंदुरुस्त हो भाई जाए, बात सुने इस्लाह ना, हो जाए, मिर्जा तो साहब ने ये आके अक्ल में लोगों आ को, जाए कि पहली बात ये है, क्या जी मिर्जा साहब आए तो सारा सबको ईमान आ गया था? नहीं, है अभी तो मिर्जा साहब आए हैं, अपनी तालीमात बता रहे हैं, मिर्जा साहब ने उन्हीं तालीमात में शर्त रखी है, अगर कोई इतना अरसा चंदा नहीं देगा हम उसका इखराज कर देंगे। आप ये मानते हैं या इसका इनकार करते हैं? मैंने आज तक इस वजह से इखराज होता नहीं देखा किसी का। नहीं, कानून है या नहीं, मिर्जा साहब ने ये कानून शर्त लगाई थी या नहीं लगाई थी? मुझे नहीं पता ऐसा कोई कानून है या नहीं, अगर है तो मिर्जा साहब की तहरीर में, इस वजह से मिर्जा किसी साहब की का तहरीर, यार आप जब सवालों के जवाब दें ना, मिर्जा जी। साहब की तहरीर में अगर ये हो कि हम उसका इखराज कर दिया जाएगा जमात से, उसका जमात से इखराज कर दिया जाएगा, तो फिर आप फिर आप पहले इधर लगाएं, ठीक है, हाँ, लगाएं, लेकिन मैं आपको बताएं जवाब दूं। अगर ऐसा हो हाँ, आप मानेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं आप आपको मानेंगे? कह रहा हूं, मैं बताऊंगा मानेंगे? आपको, आप इधर लगाएं। बात सुने, जब हम लगाते हैं ना लोग भाग जाते हैं, पहले आप ये बता दें, मेरे पास अभी जब हम देते हैं ना दलील, सुने, जब हम दलील देते हैं ना तो लोग भाग जाते हैं, फिर लोग तवीलात करते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, पहले आप मुझे ये बताएं, पहले आप मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने, मैं कब आपका इनकार कर रहा हूँ इस बात का बस कि नहीं, तो फिर बता देना कि आप इधर लगाएं, अगर मिर्जा साहब ने कहा हो कि उसका इखराज कर दिया जाएगा तो फिर आप मानेंगे कि मैं इसका जवाब दूंगा ना आपको, मैं नहीं? आपको जवाब क्या? दूंगा ना। फिर आप तवीलात ढूंढेंगे ना, फिर आप तवीलात ढूंढेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं है ही नहीं ये, नहीं, पहले तो मैं कहे है, लेकिन मैंने अच्छा, कहा है कि फिर मैंने पहले आज तवील तक कर, नहीं फिर देखा पहले तवील किसी करते का हैं ना इस वजह से इखराज होते। यार। अगर अच्छा, आपने किसी के हाथ कटते हुए देखे हैं चोरी के लिए? हाँ यही बात है ना, मैं नहीं देखे, एक मिनट देखिए, नहीं मैंने नहीं देखिए, देखा, तो इसका मतलब है कानून नहीं है कानून इस्लाम में? है ये कानून है ना, तो यही तो कह रहा हूँ, आपने इखराज होते हुए नहीं देखा तो क्या मतलब है? कानून नहीं बनाया गया, जी। मिर्जा साहब ने हाँ, कानून नहीं बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कानून है कि नहीं है ये देखना हमने। ये आप ये दिखाएं ना, मिर्जा साहब ने ये, अब सुने, अगर ये कानून मिर्जा साहब का, ये बात शर्त मिर्जा साहब की सामने आ गई तो आप जी, मानेंगे कि मिर्जा साहब ने शरीयत में तब्दीली की है, ज्यादती की है, एक चीज नहीं, बढ़ा दी है, तो मैं बस आपको फिर दिखाने का क्या फायदा? फिर दिखाने का क्या फायदा? फिर इसका मतलब है नहीं। अभी आपको ये कहना चाहिए कि अगर मिर्जा साहब ने ये बात की है और वाकई मिर्जा साहब की तहरीरात आपकी जमात की में ये चीज मौजूद है कि जो लाजमी चंदा नहीं देगा उसको इतने अरसे तक उसको तंबीह की जाएगी, इतने अरसे तक, लेकिन अगर वो नहीं देता, चंदा ना देने की वजह से उसका इखराज कर दिया जाएगा। अगर ये चीज आप समझते हैं कि जमात में नहीं है तो आप कहें जी ये है ही नहीं, सिंपल, इनकार कर दें। और अगर ये आपको, अगर सुने, अगर ये आपको सबूत दे दिया जाए तो फिर आपको कम से कम फिर ये मानना चाहिए कि हाँ, अगर ये कानून बनाया गया, मिर्जा साहब ने ये चीज दी थी, ये शरीयत पर ज्यादती है, मैं मानता हूँ। एक दो में से एक बात मुझे दें, आपको हवाला भी दे देते हैं। देखिए आप कहते हैं कि हम हवाले के बगैर बात नहीं करते। मर्जी का मैं जवाब दूं आपको, ये तो गलत बात है ना। नहीं देखिए, बात सुने, मैं गलत बात नहीं कर रहा था, मैं गलत बात, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो आप मुझे कह देना कि नहीं तुम्हारे महमद साहब मेरी बात जो है ना, मेरी बात लॉजिकल है, मेरी बात लॉजिकल है। अगर आपने इनकार किया, आपने किया इनकार कि नहीं ऐसी चीज है ही नहीं, मैं कहता हूं अगर नहीं है तो ठीक है भाई, बात खत्म होगी। इसका मतलब है मिर्जा साहब ने कोई किसी किस्म का शरीयत में इजाफा नहीं किया। लेकिन अगर मिर्जा साहब ने इसको शर्त रखा कि अगर कोई चंदा इतना अरसा ना दे तो फिर उसका जमात से इखराज कर दिया जाएगा, अगर ये है तो फिर आपको मानना चाहिए हाँ ये कानून, ये बात मिर्जा साहब की शर्त शरीयत पर ज्यादती है। तो लॉजिकल बात है। अगर मैं नाकाम हो गया आपको दिखाने में तो ठीक है, आपकी बात ठीक है,
اگر میں نے دکھا دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں یہ شریعت پر زیادتی کی گئی ہے آپ کی جماعت، آپ کی بانی جماعت کی طرف سے. اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ سیدھی طرح سامنے تو مجھے لگائیں. بتا دینا، اگر میں دکھا دوں تو مان لیں گے. ہاں پڑھو پھر اس کا جواب دو. یہ بات یہ اصول نہیں، اگر میں آپ کو دکھا جیسے اس کا جواب دو. ہاں پھر یار یہ جواب دوں یہ میں آپ لاجیکل کو بات اچھا کر لگے رہا ہوں. ٹھیک ہے، برا لگے آپ مجھے کہہ دینا کہ نہیں ٹھیک نہیں. آپ سامنے نہیں، سوال بات اچھے برے کی ہے ہی نہیں، بات ہاں. انصاف کی ہے، اچھے برے کی نہیں ہے. انصاف، ہاں اگر انصاف اگر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ چندہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا اخراج کر دیا جائے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ شریعت پر زیادتی ہے. دیکھیے اگر نہیں ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. دو باتیں ہیں. میری بات سنیں. ایک عام کوئی شخص ہو غیر نبی تو پھر اس کے بارے میں چلو بندہ کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی اپنی سمجھ سے یا کوئی ایسے کام کر لیا وہ غلط ہو. اچھا، لیکن جو بندہ اللہ سے تعلیم لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب، اس کا یہ اللہ مطلب نے ہے. یہ تعلیم دی ہے تو اس اچھا کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا بھی چلیں اس نے ٹھیک ہے غلط کیا ٹھیک ہے یا ٹھیک، یہ آپ کی وہ. بات آ گئی، آپ آپ کی بات آ گئی. دلیل لگائیں. میں ایک منٹ، عظمت بھائی یا ساحل بھائی ذرا حوالہ تیار رکھیے گا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حوالہ تیار رکھیے گا. اچھا یہ ابھی لگانا نہیں ہے، ابھی لگانا نہیں ہے. لگائیں نا. اچھا نہیں ٹھہر جائیں نا، پہلے ٹھہر جائیں. آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر مرزا صاحب نے شریعت میں کسی چیز کو اتار چڑھاؤ کیا ہے تو مرزا صاحب نے اللہ سے تعلیم پا کر وہی پا کر اس کام کو کیا ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح سمجھا؟ ہو سکتا ہے بھائی. میں ہاں میری بات سنیں. ہو نہیں سکتا بھائی، ہو نہیں سکتا. ہاں تو اپنی بات کر کے آپ لوگ یار آپ لوگوں کو کیا میری پرابلم بات ہے؟ سنیں نا بھائی. آپ احمدی نہیں لڑکا سنیں. صاحب مجھے بتا دیں نا جو آپ نے کیا بات کی ہے، بتائیں. ہاں سنیں نا. ہو سکتا ہے ہماری سمجھ کے مطابق وہ شریعت سے ہٹ کے ہو، لیکن اللہ اور نبی کی مطابق وہ شریعت ہی ہو، ہمارے مطابق نہ لیکن ہو. وہ شریعت میں تبدیلی تو ہی نا، ہو سکتا ہے تبدیلی تو ہے نا، شریعت میں تبدیلی تو ہے نا. ہمارے مطابق ہمیں لگتا ہو تبدیلی ہے لیکن یار وہ تبدیلی نہ ہو. لیکن یہ ڈراموں والا یہ عجیب سا جواب نہ دیں. شریعت ہے، ہمارے مطابق ہو، اس کے مطابق ہو، ہمارے یہ سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں یہ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے. کہہ رہے بات تو سنیں، بات تو سنیں. کیا بات تو سنیں یار، بات تو سنیں یار. یہ ہوتی ہے شریعت، ہمارے مطابق ایسا نہ ہو لیکن ان کے مطابق ایسا ہو. شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے قرآن میں دکھائیں جو قرآن ہمیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیکھیں. یا تو پھر مرزا صاحب کو عالم مان لیں، نبی نہ مانے، بات ختم. مان لیں انہوں نے عالم ہونے کے، ایک مولوی ہونے کے اعتبار سے انہوں نے بات کر دی، اللہ نے نہیں بتایا تھا، مان لیں. پھر اگر مولویوں کی مثال دینی ہے تو پھر ان کو بھی ایک مولوی مان لیں. میں حلال حرام کی بات کر رہا ہوں جو شریعت میں ہے یا نہیں ہے اس کی میں بات تو کر وہ رہا ہوں. حلال حرام بتائیں، کس مولوی نے کہا یہ حلال ہاتھ سے حرام ہو گیا، یہ حرام ہاتھ سے حلال ہو گیا، بتائیں. جی میں ہاں جی میں کس نے بتا کہا؟ دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں. جس وقت سپیکر اگر آیا، اگر آپ اس وقت سپیکر آیا، علماء نے کہا یہ حرام ہاں ہے، جو مسجد میں اس کی اذان دے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو مسجد میں داخل نہیں کرنا، یہ گورکھ کی اجازت ہے، یہ حرام ہے. لیکن آج وہ ہر مسجد میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جب یہ کیمرے کے بارے میں فتویٰ آیا کہ یہ حرام ہے، یہ تصویر بنانا حرام ہے، اس کے سامنے بیٹھنا حرام ہے، یہ فلم میں چلتی ہے تصویر بنتی ہے، یہ حرام ہے. آج ہر مولوی بڑے شوق سے کیمرے کے آگے تصویریں کھچاتا ہے، اب حلال ہو گیا. دیکھیں یہ وقت کے ساتھ کچھ چیزوں کا پتہ چلا. اس وقت کے لوگوں کا اب آپ یہاں اسی مثال پر آپ ٹھہر جائیں. اس وقت کے لوگوں کی سوچ ایسی تھی کہ ان کو یہ چیز حرام لگتی تھی اور شریعت سے ہٹ کے لگتی تھی. لیکن آج وہ لوگ ایکسیپٹ کر گئے نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی اس سے ہم دین کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں، پیغام دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے، ٹی وی کے ذریعے سے، چلے اس کا مثبت فائدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لازمی نہیں کہ اس کا حرام ہی ہم نے فائدہ لینا ہے. یار آپ کا جواب آ گیا، ویسے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں آپ کا جواب تو آ گیا. آپ چھوٹی بات کرتے ہیں، آپ بھی تو بہت لمبی بات کرتے ہیں. میں فضول تو نہیں آپ کو بات کر رہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو آپ کی بات آ گئی نا مجھے جی، یہ تو آپ کی بات آ گئی. اب آپ یہ بتائیں مجھے، یہ جو آپ نے دیا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ قرآن، یہ جو آپ نے مثال دیا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. یہ حلال اور حرام جو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال قرار دیا اور یا جس کو حرام قرار دیا اس میں عمل دخل نہیں ہے. یہ مسائل آتے ہیں زندگی میں، یہ ہے اجتہاد سے متعلقہ. اس میں مجتہد غلطی کر سکتا ہے، وہ اپنی غلطی کی تصدیق کر سکتا ہے، لیکن مجتہد یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے وحی پا کر یہ کام کیا ہے، میں ملہم ہوں لہٰذا میری یہ بات تم مانو کیونکہ میں ملہم ہوں، میں اللہ سے وحی لے کر تمہیں بتا رہا ہوں. اس لیے شریعت تبدیل ہو گئی ہے آج کے بعد. پہلے یہ تھا آپ کے پاس ایک قرآن کا حکم یا شریعت کا حکم کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا حرام ہے. اگر آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے یہ حکم تھا، اس میں انہوں نے اس کو کہہ دیا نہیں، آج حلال ہو گیا اور اس حکم کو چھوڑ دیا. پھر تو
یہ ہاں بات تو غلط انہوں ہے. نے حرام کیسے کہا یہ ہاں بتایا نا، اس وہ فتویٰ دیا وہ اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے کیسے کیسے؟ بھائی، وہ اجتہاد ہے. وہ کسی اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال نہیں کیا یا حلال کو حرام نہیں کیا، وہ اجتہادی مسئلہ ہے. یعنی کہ پھر وہاں پہ ہے زکوٰۃ نا کہ مولویوں کا زکوٰۃ دماغ اور ان کی یار سوچ احمدی صاحب محدود ہے، فرق، بعض احمدی صاحب مذہب سے فرق زیادہ کھلتی ہے. یار مجھے فرق بتانے دیں گے یا پہلے بول دیں گے آپ؟ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی بالکل نہیں ہو سکتی. یہ جو لاؤڈ سپیکر میں اذان دو نہ دو، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ مجھے اللہ کی بتایا طرف کہ سے حلال حرام نہیں. جماعت میں زکوٰۃ میں کہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے؟ جماعت میں تو ہوئی یہ تبدیلی زکوٰۃ میں؟ ہاں آ جائیں. مالی ہاں عبادت، مالی طور پر کسی کو مکلف کر دینا کہ تمہیں یہ چیز تم پر دینی طور پر، مرزا صاحب ذاتی مانگ لیں کہ مجھے تم نے دینا ہے، لیکن وہ کہیں کہ یہ دینی فریضہ ہے تمہارے اوپر، یہ لازمی جی دینا ہے، نہیں تو تمہیں جماعت سے نکال دیا جائے گا. جی یہ بالکل ہے شریعت میں تبدیلی، جی. یہ ہے تبدیلی شریعت نہیں میں. یہ ایکسٹرا شریعت ایکسٹرا نہیں نہیں ہے یہ تبدیلی. بالکل یہ شریعت میں واہ جی واہ، واہ جی واہ. پہلے تو آپ مان رہے تھے. اچھا اب ایک منٹ، پہلے آپ کہہ رہے تھے اگر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے مجھے دکھا دیں تو ٹھیک ہے میں غور کروں گا، یہ تو زیادتی ہوگی شریعت پہ. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. غور کا نہیں، میں نے کہا آپ تو لگا اسی دیں لیے میں پڑھتا ہوں. اسی لیے تو نہیں، اسی لیے تو لگایا نہیں ہے کہ آپ نے بدل جانا ہے. آپ تو پہلے ہی بدل رہے ہیں، آپ تو پہلے ہی بدل رہے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں مرزا صاحب کون تھے؟ مرزا صاحب کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی اپنے آپ کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. اگر شریعت نے ایک کام پر، ایک اپنے آپ کو نبی کہنے والا ایک ایسے کام پر جو شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے، لازم اور فرض کی، اس کو یہ کیسے اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو اسلام سے نکال دے گا؟ وہ دین سے نکل گیا. مثال کے طور پر اسلام نے بتا دیا کہ اسلام سے کون کیسے نکلتا ہے. اگر آپ شرک کرو گے اسلام سے نکل گئے، انبیاء کا انکار کرو گے اسلام سے نکل گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ سنتے رہے نا، اب ایک منٹ، اب ملائکہ پر ایمان نہیں ہے، انکار کرو گے اسلام سے نکل گئے. جنت اور دوزخ کا انکار کرو گے اسلام سے نکل گئے. کتابوں کا انکار کرو گے اسلام سے نکل گئے. بعد الموت کا انکار کرو گے اسلام سے نکل گئے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت نے جو فرائض رکھے ہیں ان فرائض کا انکار کرو گے، عمل نہ کرنا اور بات ہے، لیکن یہ کہو گے نماز فرض نہیں ہے، اسلام سے نکل گئے. زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسلام سے نکل گئے. ٹھیک ہے. اور روزہ فرض نہیں ہے، اسلام سے نکل گئے. روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، گناہ گار ہو. اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ وہ مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا وہ اس کو حق ہے کسی کا کہ اس کو اس وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ اس فرض کو چھوڑ رہا ہے؟ تو وہ سن لیں، تو اس کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا؟ یہ مثال ہے، یا قانون بنا دیا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ گناہ گار ہوگا یا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا یا اندر ہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب میری بات سنو. کچھ باتیں ہوتی ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بات کر دی ہے کہ اصلاح کی، انسان کے دماغی جو ہے نا اس کی اصلاح ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شرک اور ایمان کے درمیان اور ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے نا وہ فرق یہ ہے، نماز ہے. یعنی کہ جس نے نماز نہ پڑھی، مومن اور کافر کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان، جی بالکل، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. یعنی کہ اس سے ثابت ہوا جس نے نماز پڑھی وہ مومن ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مومن کا پتہ چل، اگر کوئی نماز، میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھے گا اس کا پتہ چلے گا یہ مومن ہے. نماز فرق بتا دے گی، نماز پڑھنے والا پتہ چلے گا اس کو، سن لیں اس کو یہ بتا، اچھا سنیں، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی مسلمان کسی نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا؟ اس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا؟ بتائیں. یہ قانون رکھا ہے، یہ شریعت میں یہ قانون ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. کافر کے درمیان فرق نماز ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، بات کر رہا ہوں کہ نماز بتائیں نا، جو نماز، تو بتائیں کس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا؟
اسلام سے نہیں نکال دیا گیا. اس بتائیں. چیز کا نہیں میرے علم میں. باقی نبی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آج تک نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے. اچھا تو نہیں تو کسی کو اوپر فتویٰ لگا ہے, کوئی فتویٰ کسی کا لائیں, کسی امام کا کہ نماز جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, لائیں. میں نے آپ کو نہیں حدیث ہے, بتا دی. آگے نہیں آگے ہے وہ آگے اس حدیث, چیز کا نہیں ہے. یہ حدیث کیوں نہیں ہے یہ حدیث میں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بتایا. مسلمان نماز پڑھتا ہے, کافر نہیں پڑھتا. ہاں جی بس ہاں جی کافر مانتا ہی نہیں نماز. جی. کافر جو ہے وہ مسجد کو تو مسجد بھی نہیں مانتا, نماز نہ پڑھنے والا مسلمان, نماز بھی نہیں مانتا. نماز اچھا وہ نماز مسجد نہیں کو پڑھنے. کھانا کہتا ہے نا, کافر جو ہے وہ گند کھانا کہتا ہے یار ادھر مسجد ادھر کو. کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. قرآن کو کتاب کہتا ہے, نماز نہیں, تو اگر جو ایک کافر ہے یار عجیب انسان ہے, یار جو عجیب کافر انسان ہے, ہو. کافر جو ہے وہ نماز کو بھی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ٹکرے اچھا مارے ہے نا. یار آپ لوگ مارتے ہی ٹکرے ہو, اس کو چھوڑ دو. اب دیکھا بات کدھر کی کہاں جا رہی ہے. آپ کے نزدیک یہ بتاؤ آپ مجھے نے بہت کیا, اچھی بات کی, یقین مانے آپ نے دل کی بات کر دی میرے. ہاں جو آپ لوگ تو کافر ہے ٹکرے وہ مارتے مسجد ہو کو نا, وہ مسجد نہیں چھوڑو, اس بات کو مانتے. چھوڑ دو. بات اچھا سنیں, ہم جب آپ میری نماز پڑھتے ہیں تو مجھے آپ کہتے ہیں نا نہیں نہیں ٹکرے نہیں مارے. نہیں 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 چھوڑیں نہیں. آپ بتاؤ کہ کس نے کوئی مثال دیں, کسی کا مثال فتویٰ میں نے دیں. آپ کو دے دی نا, آپ کی مثال دے دی. ہم جب کیا؟ نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹکرے مارے. ہاں تو آپ لوگ ٹکرے مارتے ہو, آپ مسلمان ہو ہی نہیں. ہاں تو یہی بات کر مسلمان رہے ہیں تو نا, ہو پہلے, ٹکرے کیوں, پہلے مسلمان یہی تو تو بن جاؤ. کافر اور مومن میں فرق ہے نا. نہیں نہیں, آپ کا تو عقیدتاً کافر ہے نا, آپ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں. آپ یہی کو بات ہے نا, آپ کے ہماری عقیدہ مسجد کافروں کو آپ والا مسجد عقیدہ بھی ہے. نہیں کہتے, ہماری مسجد کو آپ مسجد آپ گند کھانا مسلمان کہتے ہو ہیں. آپ. اچھا چلو ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں مجھے, واپس آ جائیں. جی مرزا صاحب نے لازم چندہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چندہ نہیں دے گا تو ہماری جماعت سے خارج ہے, وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. جو آپ کی جماعت سے خارج ہو گیا وہ مسلمان ہے. جی مسلمان, جو اچھا مسلمان تو ہم آپ کی جماعت میں نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں جی کہ کافر ہیں. جی مسلمان ہے, لیکن کفر جو آپ نے کیا ہے اگر وہ اور جو ہمیں کوئی, اگر کوئی ہمیں امام کافر کہے, مہدی کا آپ نے کفر کیا. اگر کوئی ہمیں کافر کہے. کافر میں نے آپ کو بتایا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ہاں ہے وہ غیر مسلم, جو اسلام ہاں کو نہیں مانتے, اسلام کے دعوے دار نہیں ہے, ہاں. وہ ایک کافر ہے. اور ایک کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. شریعت ٹھیک میں ہے, کس کو کافر کہا جاتا ہے؟ یہ فضول جواب نہ دیں. شریعت نہیں کس کو فضول کافر کہتی ہے؟ آپ کو جو نہیں یہ جو فضول جواب اچھا نہیں نہ لگے نہیں نہیں وہ ایسی فضول بات جواب نہیں کرنی. ہے. دیکھو بات آپ کے سنیں, مطابق آپ نے اصولی جواب نہیں نہیں ہے, اصول نہ یہ کیا بات بات تو ہوئی جی, آپ کو جو جواب یار اچھا نہیں لگا یہ یار فضول ہے. آپ کسی چیز کسی اصول کو مانتے ہیں یا بے اصولے لوگ ہیں آپ, یا بھائی جہاں سے مرضی اصول نکال لیتے نہیں ہیں. شریعت نہیں, میں کس آپ کو کو جو کافر اچھا کہا لگتا ہے گیا؟ جواب, ہاں ہم یہ ٹھیک ہے, شریعت, ایک جو منٹ, اچھا نہ لگتا ہے ہم وہ فضول ہو گیا. نہیں میرا دیکھیں جواب سن لیں, میرا نہیں جواب سن لیں. جواب دیکھیں, بات سنیں, پہلے فرق دیکھ لیں. شرن ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ میں آپ کو شرعی بتا طور دیتا پر, ہوں. شرعی جی طور جی پر میں بتا اس, دوں, آپ سنیں گے تو پتہ لگے گا نا یار. ہاں یہ نہیں کہنا لفظی طور پر, اس طور پر, اس میں طور آپ پر. کو بتا اسلام کی دیتا بات ہوں, کرو, آپ اسلام میں. سن لیں بھائی ہاں جان, بات یہ سن لیں. ڈرامے بازی نہیں کریں. آپ شرعی طور پر مسلمان ہیں, اچھا غیر مسلم ہم. مجھے آپ یہ بتا دیں کسی جگہ پہ ہمارے کسی خلیفہ نے آپ کو غیر مسلم کہا ہو؟ نہیں. کافر غیر کہا ہے, مسلم, ہاں کافر کہا ہے. کافر. تو کیونکہ شریعت میں کافر کے کافر دو کس کو مطلب کہتے ہیں؟ بھائی, شریعت میں, کافر کے شریعت دو مطلب ہے. محمدیہ میں, کافر کے شریعت دو مطلب ہے. شریعت محمدیہ صلی اللہ کافر علیہ کا وسلم میں, مطلب مجھے پہلے آپ بتائیں, قرآن میں, کافر کا ہم مطلب قرآن کے بتائیں. اعتبار سے, ہم قرآن کے اعتبار سے مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ بھائی آپ کافر کا قرآن مجھے کے اور مطلب شریعت بتائیں. محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کافر ہم کا کافر مطلب ہیں یا ہوتا ہے مسلمان ہیں؟ انکار کرنے والا. نہیں مطلب کو چھوڑیں, ہاں مطلب کو مطلب کو چھوڑیں, کیوں چھوڑ دیں, مطلب کو اس کیوں لیے چھوڑ کہ دیں, بھائی میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. چھوڑ دیں. یہی تو آپ لوگوں کا مطلب مسئلہ ہی ہے, ساری بات وہی ہوتی تو ہے. مسئلہ ہے. جب کسی آپ کے پاس مطلب کی بات وجہ نہیں سے تو بنتی خاتمہ نبیین کی مطلب کی وجہ سے تو آپ لوگ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے, یار, یہی تو بات بات ہے. سنیں مطلب جب یار, مطلب ہی چھوڑ دینا ہے تو جو مرضی کرو. آپ قرآن میں جس کو کافر کہا گیا ہے وہ لفظی طور پر کافر کہا گیا. شریعت نے مجھے جو بتائیں کافر کہا ہے لفظی طور پر کافر کہا ہے. لیکن یہ شریعت میری میں بات سنو, قرآن نے, یار آپ بولو پھر میں بولوں گا, پہلے آپ کہا بولو. گیا ہے نا وہ لفظی طور پہ کافر کہا گیا ہے. کس ٹھیک ہے, کے طور پہ؟ ہاں یہ جو خلفاء نے قرآن میں, کہا ہے یا قرآن میں آپ کے مطابق مرزا صاحب نے کافر کہا ہے نا, یہ لفظی طور پہ کہا ہے. ٹھیک ہے نا, کافر کہاں کا لکھا ہے, مطلب ہوتا ہے کہاں لکھا ہے انکار لفظی کرنے طور پہ والا. کافر ہے؟ آپ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ لفظی کر طور لو, پہ کافر کہا ہے؟ ٹرانسلیٹ کر لو, کیسے, ٹرانسلیٹ کر کہاں لو. سے انہوں نے لکھا ہے یہ لفظی طور پر کافر ہے؟ کافر کا مطلب ٹرانسلیٹ کر لو آپ. مطلب نہیں, شرعی طور پر انہوں نے فتویٰ دیا یا لفظی طور پر دیا ہے؟ وہ آپ شرعی کو طور پر ہمیں کافر کہہ رہے ہیں یا لفظی کافر طور پر کہہ آپ رہے ہیں؟ کی وجہ سے ہے کہ آپ آپ نے اپنے, یار آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے خلیفوں کی بات اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے آپ. وہ ہمیں شرن کافر کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں شرعی طور پر کافر کہا. آپ سنیں, جو شخص, آپ بتائیں مجھے یہ شرعی کافر ہے یا لغوی کافر ہے؟ جو شخص, سن لیں پوری بات, آرام سے سنیں, آرام سے ٹھنڈے ہو کے. کوئی شخص یہ کہتا ہے, جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. ایک, بالکل جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا,
وہ بالکل کافر ہے، مسلمان نہیں کافر ہے. ہے آپ بتائیں جی یہ لفظی کافر ہے یا شرعی کافر ہے؟ یہ حقیقی کافر ہے حقیقی کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کہ نے ایک اس نے نبی کا انکار کیا، ہاں جی اس نے نبی کا انکار کیا نبی کا شرعی نبی انکار کیا، شرعی شرعی نبی نبی کا کا انکار انکار. شرعی مطلب شرعی کا مطلب کیا؟ شریعت نبی لے کے اچھا آیا تھا تو اس تو کا انکار کر صالح علیہ السلام کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ شریعت نہیں لائے تھے. دیا نہیں کسی کا بھی انکار نہیں نا کر کسی کا سکتے بھی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ شریعت والی آپ نے لگا دیا، آپ کے بڑوں نے نہیں لگائی یہ قید. آپ کو کس نے حق دے دیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا شرعی نبی کا انکار. وہ چلے تو میں آپ کو عیسیٰ علیہ بتاتا السلام، ہوں آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شرعی نبی مانتے ہی نہیں ہے، تشریعی نبی. وہ نہیں کہتے ہیں ہم وہ تو کوئی وہ شریعت. ہاں تو پھر ان کا انکار کیسے کافر ہو جائے گا آپ کے مطابق؟ اس لیے ان آپ کا کے ان کا جس نے یہ انکار بات کرنے کی، والا کافر ہو جائے گا بھائی جس نے یہ بات کی، ٹھہریں بات مکمل کرنے دیں. تو اب یہ لفظی کافر نہیں، یہ آپ نے مان لیا یہ شرعی طور پر کافر ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ کہ اس کیسے نے مان لیا کیسے وجہ مان لیا یار یار مان لیا یار ابھی آپ نے مانا. ایک منٹ ٹھہرے نا، میں کہاں تک آیا ہوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو نبی مانے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. آپ نے مانا ہے یہ کافر شرعی کافر ہے، یہ لفظی کافر نہیں ہے. مانا نا آپ نے یہ. اچھا آگے اب آپ بات اب ایک کر رہے ہیں منٹ ایک منٹ یہاں تک آپ مان گئے نا کہ یہ شرعی طور پر یہ شخص کافر ہے، مسلمان جی نہیں ہے. کسی جی طرح سے بھی وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جی اس نے انبیاء کا انکار کیا، ایک نبی بالکل کا انکار کیا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل اب یہی جملہ آگے لے کے چلیں. وہی ہاں شخص یہ کہتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا لیکن مرزا جی غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا، وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے اب یہ کافر اچھا لفظی ہے یا شرعی ہے؟ بتائیں. اچھا اب میری بات سن لیں نہیں اس کا بات جواب سنیں دیں پہلے، اس کا ہاں جواب دیں پہلے. جواب میں دوں گا یہ جواب لفظی میں دوں گا کافر ہے یا شرعی کافر ہوا؟ جواب میں دوں گا دیکھیں ہاں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں نہیں اس کا جواب دیں پہلے، اس کا پہلے ہاں جواب میں دیں. جواب میں ہی بھائی میں نہیں جواب میں ہی حدیث بعد بتا میں رہا دینا، ہوں حدیث بعد میں دینا، وہ اس میں کا جواب جواب دیں. میں ہی دے یار رہا ہوں ایک منٹ بھائی آپ بات بھی نہیں سن رہے نہیں میں ایک حدیث منٹ. سے بات کر رہا ہوں یار آپ پہلے تو آپ نے حدیث نہیں دی تھی، صاف کہہ دیا تھا، آپ کو شک ہی نہیں تھا. یہاں آپ کو شک آ رہا ہے. چھوٹی سی نہیں بات ہے بھائی یہاں پہلے فیصلہ دیں، فیصلہ پہلے اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے 3 انبیاء کا میں نے نام لیا، نہ تینوں کرے انبیاء کے ہاں کافر کو اپنے کافر. میں بتاتا ہوں نہیں میری بات سن میری بات نہ ایسے نہیں جانا، ہم نے ایسے نہیں جانا. جو میری اصول بات ہے وہ اصول ہے. آپ کا اصول آپ نے اصول دیا کہ بات تو جو سن لیں عیسیٰ نا علیہ السلام کو بات تو نام. سن لیں نہیں بھائی آپ نہیں کو بات بات ہی نہیں لگے تو آپ مجھے نہیں بتا آگے دیں نہیں جانا نا، یہی بات ہوگی نا. پہلے آپ فیصلہ دے دیں، حدیث میں سن لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سنیں گے حدیث بڑے میں آرام سے. آپ کو چھوٹی سی بات ہے جیسے آپ نے چھوٹی سی بغیر بات ہے حدیث میں پیش آپ کو کیے، بتا دوں آپ پہلے ہاں یہ بات جیسے کرتے آپ نے حدیث پیش کیے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کے کافر کو شرعی کافر کہا، حدیث پیش کیے بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر کو آپ نے شرعی کافر کہا. یہاں آپ کیوں حدیث دے رہے ہیں؟ ہاں یہاں کیا کیونکہ وجہ؟ اس چیز کا یہاں کی آپ ایک پہلے الگ فیصلہ دیں، موضوع ہے پہلے دیکھیں نا فیصلہ دیں نا، ہاں فیصلہ پہلے میں فیصلہ بتا دیں، رہا ہوں فیصلہ دیکھیے بتائیں پہلے. باقی ایسے نہیں یا بتائیں کہ اب بتائیں اس کے یار کافر آپ کو. بول ہی نہیں دے رہے بھائی یار کیا مجھے جواب دیں، بعد میں حدیث دے رہا نا، کھانا غلط کر رہے ہیں نا آپ. کھانا کیا کھایا آپ نے یہی آپ یہی ڈگمگا گے بس ٹھوس نہیں ہو گیا آپ. ڈاکمگا کیا گیا آپ تو بات ہی بتائیں نہیں سن جواب رہے دیں، جواب دیں، پھر جواب ٹھوس ہی ہو دے گئے رہا آپ. ہوں آپ سنتے نہیں نہیں جواب یہ نہیں، وہ مجھے جیسے جواب آپ نے بغیر انتظار بغیر تحمل کے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کا کافر ہے وہ شرعی کافر ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر ہے وہ شرعی کافر ہے. لیکن اب یہ اگلے دیکھیں سوال پر نا آپ کو ڈگمگا کیوں رہے ہیں؟ مسلمان میری بات سن لیں عمارت آپ نا کی عمارت ہل گئی ہے نا، آپ وہ کی میری بات تو عمارت ہل گئی. سنیں نا وہ بھائی کافر لفظی کافر والی بات آپ کی ہل گئی نا. چلیں اب آپ پہلے ڈگمگا بات گئے ہیں آپ، کرنا اب سب آپ پہلے سامنے آ گیا. بھائی ایسے سامنے بات آ نہیں گیا ہوتی، آپ پہلے بات ایسے کر بات لیں نہیں پھر میں ہوتی. بولتا ہوں ہاں پھر میں مجھے بات جواب چاہیے، پہلے جواب دیں، پھر جو مرضی کر دینا، ہاں اپنا جواب دیں. یہاں کیا ہاں وہ اب بتائیں اب یہ لفظی کافر ہے یا آپ شرعی سن کافر ہے؟ چلے چلے میں ایک چھوٹی سی ایک لائن کی بات ہے سن لیں یار ٹھیک نا میں بات کیوں سن سنوں؟ وجہ وہاں ایک لائن بات کی تھی آپ نے، یہاں فرق کیوں آ گیا یہ بتائیں. یہاں آپ کے جواب دینے میں فرق کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ آپ ڈگمگا رہے ہیں، چلے میں آپ کو یہ بات اس لیے کہ بتاؤں آپ کا ایک اصول ٹوٹ کافر رہا ہے بول نا. دینا دیکھیں مسلمان میری بات میں آپ سنیں، کو بتا دوں میں اس ایسے لیے آپ تھوڑی کے محنت کر کافر رہا ہے ہوں. کہ اس نے امام مہدی کا انکار کیا ٹھیک نہیں ہے نہیں 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 ہاں نہیں 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 نہ نہیں نہ. نہیں نہیں اچھا تو اب کافر کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. ہاں میں آپ کو اب وہ ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں امام مہدی نبی میں نہیں ہے، ڈیفینیشن بتا دیتا امام ہوں مہدی نبی نہیں ہے آپ حدیث کے ہے نزدیک، امام کہ مہدی آپ کے نزدیک نبی نہیں ہے. میری بات تو سن لیں مجھے میری جواب بات دیں سن لیں یار، آپ ایک ادھر بھی جواب نہیں دے رہے. امام کیا مہدی آپ کے نزدیک نبی نہیں ہے نبی ہے نا تو نبی ہے پھر وہ کیوں، پھر یہاں آپ کا اصول کیوں بدلا ہے؟ میری یہاں کیوں بات اصول سن لیں بدلا نا ہے؟ بات ہی تو سن رہا ہوں او آپ کی بھائی جواب، آپ کا اب او منہ یار نہیں کھل بات رہا. سن لو یار وہاں بات تو آپ سن نے لو دھڑلے سے کہہ دیا نا کہ وہ کافر ہے، شرعی کافر. یہاں کیوں بدل گئے آپ؟ وجہ یہاں یار کیوں آپ کی عمارت گرتی ہے؟ جب آپ بات ہی نہیں سنی تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے سن گی رہا ہوں لیکن کیا آپ سن رہے ہو آپ میرے سن سے نہیں رہے آپ نہیں، صرف آپ بول رہے میرے ہو دیکھیں
آپ واضح نہیں ہو رہا, آپ کو خود نہیں پتا چل رہا کہ وہاں آپ نے بغیر کسی مسئلے کے کہہ دیا وہ یہاں شریک پہ کافر ہے. معاملہ ہو رہا نا بھائی, یہاں پہ معاملہ اچھا ہو یہاں رہا ہے. نبی نہیں ہے نا, یہاں نبی نہیں ہے, کوئی بھی یہاں نبی ہے کہ نہیں ہے آپ کے نزدیک, یہاں نبی ہے کہ نہیں ہے رحمت العالمین ہے, یہاں آپ کے نہیں, تمام آپ جہانوں کے کے لیے نزدیک, نبی بنا کے آپ بھیجے کے گئے. نزدیک یہاں ٹھیک ہے, سوال کا یہاں پہ جواب کیوں قانون اور بدلا ہے؟ لگے گا. یہاں قانون اور لگے گا کیونکہ یہاں نبی نہیں ہے, یہی وجہ ہے نا, یہاں نبی نہیں ہے, وجہ یہی بنتی ہے نا. آپ بات ہی نہیں یار کیا سن وجہ رہے. کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہاں وجہ نبی میں نہیں ہے آپ نا, کو بتاتا ہوں نا, وجہ میں کیا بتاتا ہوں, وجہ, آپ سنو گے تو کیا بتا وجہ, لگی نا وجہ. وجہ کیا ہے؟ ہاں ہاں وجہ میں بتاتا ہوں, خاموش ہو جائے ذرا 1 منٹ. ہاں وجہ جلدی سے بتائیں, وجہ لمبی بات نہیں کرنی. ہاں لمبی بات نہیں. حدیث شریف ہے یار کہ بات سنیں, وہاں حدیث کیوں نہیں دی مجھے؟ چلے وہیں پہ لے آتے ہیں. چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکاری, وہاں پہلے سیدھا جواب کیوں دیا کہ وہ شریک کافر ہے؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کو جہاں پہ یہ حدیث فٹ کرنی ہے آپ کر لینا, ٹھیک ہے نا. بات سنیں آپ, جس نے امام مہدی کا انکار کیا گویا اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. کون سی حدیث ہے؟ دیں حدیث, حدیث دیں, حدیث دیں, حدیث دیں. یہاں بھی اب یہاں سے نہیں جانا, اب یہاں سے نہیں جانا, حدیث دیں, حدیث دیں. امام مہدی کا انکار کفر ہے, حدیث دیں. میں کوئی مناظر تو نہیں کہ آپ سے مناظرہ یار کرنے نہیں آیا ہوں, نہیں, حدیث نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. حدیث چلے میں نہیں ہے. آپ کو لا کے دوں ہاں گا. یہ حدیث ہے ہی نہیں, جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا, یہ حدیث نہیں ہے. نہیں میرا انکار نہیں کیا, نہیں غلط بات. کیا حدیث ہر ہے؟ چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے, اس کیا کیا ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اگر یہ حدیث آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو جرمانہ کہیں گے نا میں دوں گا. ٹھیک ہے اگر یہ حدیث ہے, اگر یہ حدیث نہیں ہے, اگر یہ حدیث نہیں ہے, 1 منٹ پوری بات کرنے دیں, پوری بات کرنے دیں. اگر یہ حدیث ہے آپ کہیں گے نا تو میں یہاں ٹک ٹاک پر آپ کو شیئر مار دوں گا, ٹھیک ہے. نہیں مجھے شیئر نہیں چاہیے. 1 منٹ ٹھہر جائیں, نہیں میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, گفٹ کر دوں گا. مجھے نہیں ٹھہر جائیں, 1 منٹ بات کرنے دینا, وہ بات کی بات ہے یار, چلے بات میں آپ کو بات کرنے دینا, بات کرنے دینا یار, بات تو کرنے دینا. اور یار پیروں پہ تو کھڑے ہو, اور بھائی پہلے اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے, جب آپ کے دیکھیں, جب آپ پھنس گئے ہیں, اب آپ مناظرہ نہیں کر رہے, اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے یہاں, کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے. بات کر رہا ہوں بھائی, میں کون سا کہہ رہا ہوں مناظرے کی بات ہے, لیکن آپ نے جو بات کیا اس پر مجھے بات تو کرنے دیں, پیروں پر پانی تو پڑنے دیں. آپ کرنے دیتے ہو بات. نہیں اگر دیکھیں اگر یہ حدیث ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, میں شیئر مارنے کے لیے تیار ہوں. مجھے چاہیے نہیں شیئر بھائی, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر یہ حدیث نہیں ہے, اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تواتر کے ساتھ ہے, حدیث قطعی ہے تواتر کے ساتھ, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا, یہ کہا کہ میں نے یہ بات کی, اور اگر میں جھوٹ باندھا میرے اوپر, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. اب اگر جس نے, سن لیں, اگر یہ حدیث ہے جی نے آپ کو کہا یہ حدیث ہے, جس نے آپ کو یہ کہا یہ حدیث ہے, آپ بھی, اور جس نے آپ کو یہ کہا یہ حدیث ہے وہ. چلے بات کلیئر ہو گئی بھائی, میں آپ کو والا لا دوں گا بس, ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی, آگے بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر آپ نے جس نے بولا تو بتاؤ, تو پیش کریں, یہ حدیث پیش کریں. جس نے میرا انکار, جس نے امام مہدی کا انکار کیا, اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی ہر چیز کا انکار کیا. یہ حدیث دینی پڑے گی آپ کو, نہیں تو آپ اپنا جہنم میں ٹھکانہ ڈھونڈیں. میں لا دوں گا نا, میں لا دوں گا, پھر بعد میں لا دوں گا, ٹھیک ہے نا. نہیں بعد میں, چلو جی ٹھیک ہے, اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا اب آگے آپ یہاں اب ٹھہر جائیں, اب بے شک ہم بات ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں صرف ایک خلاصہ دے دیتا ہوں, آپ نے دینا خلاصہ تو دے دیں, ساری بات کا خلاصہ آپ دے دیں. اچھا میں بتا دیتا ہوں, میں دے دیتا ہوں جی. ایک خلاصہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو ہوئی مسلمان کی تعریف سے. میں نے ان کو جو تعریف پیش کی, انہوں نے کہا کوئی مولوی ہے, جاہل ہے, جس نے یہ تعریف دی ہے. میں یہ تعریف نہیں مانتا, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. وہ تعریف مرزا صاحب نے کی ہوئی ہے. انہوں نے مرزا صاحب کو مولوی, جاہل اور قرآن اور حدیث کے خلاف کہہ دیا, ٹھیک ہے. یہ تعریف مرزا صاحب نے کی. ایک آپ کو یہی نہیں پتا, آپ آ جاتے ہیں بات کرنے, آپ کو اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی آپ نے, تو آپ نے آن دا ادر ہینڈ مرزا صاحب کے اوپر یہ بات کر دی کہ قرآن کے خلاف انہوں نے بات کیا. اب آپ کہیں کہ مرزا صاحب قرآن کے خلاف بات کرتے تھے, یہ ثابت ہو گیا, یا آپ مانیں کہ مرزا صاحب نے قرآن سے ہی لی ہوگی, یا قرآن یا حدیث سے. اگر قرآن حدیث سے مرزا صاحب نے نہیں لیا تو مرزا صاحب نے کہاں سے لیا, یہ تو پھر مرزا صاحب کی تعریف غلط ہوگی, قرآن حدیث کے مطابق نہ ہوئی. دونوں طرف سے مرزا صاحب آپ کے نزدیک غلط ہو گئے, یا آپ یہ تعریف مانیں
کہ مرزا صاحب قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کریں گے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کریں گے تو یہ تعریف انہوں نے قرآن حدیث اور شریعت محمدیہ سے لی ہے. اگر نہیں مانتے, نہیں ٹھہر جائیں, اگر نہیں مانتے تو مرزا صاحب کو آپ قرآن حدیث کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. ایک بات. پھر ہماری آگے بات چلی کہ جو مسیلمہ کذاب کی بات ہوئی, آپ نے کہا مسیلمہ کذاب نے شریعت میں زیادتی کی تھی, زکوٰۃ معاف کی تھی, تو لہٰذا اس لیے وہ جھوٹا تھا. تو مرزا صاحب نے لازمی جو ہے وہ شریعت میں تبدیلی کی. ایک غیر شرعی جو شریعت محمدیہ میں ایک فرض نہیں تھا, ضروری نہیں تھا, لازم نہیں تھا, اس کام کو لازم قرار دے دیا. اور پھر یہی نہیں, اس کام پر مرزا صاحب نے کہا جو یہ کام نہیں کرے گا میرے پاس حق ہے میں اسے اپنے جماعت سے, جس کو وہ اسلام کہتے ہیں, وہ اسلام کہتے ہیں, اس جماعت جو مسلمان اور ماں علیہ صحابی پر کہتے ہیں, جو ناجی فرقہ کہتے ہیں میں اس ناجی فرقے سے اس کو نکال دوں گا. تو ایسا قرآن حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. اگر کوئی شخص کوئی دینی فرض نہیں پورا کرتا وہ پھر گناہ گار تو ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ بھی مرزا صاحب نے ایک شریعت میں تبدیلی کی. دو باتیں, تین باتیں آ گئی. چوتھی بات, آپ نے کہا کہ آپ لوگ کافر, آپ ہمیں کافر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, آپ لغوی کافر ہیں, آپ شرعی کافر نہیں ہیں. اس پر جب میں نے ساری آپ سے بات کی تو آپ نے سب جگہ لغوی کافر نہیں شرعی کافر مانا. جب مرزا صاحب والی بات آ گئی یہاں, جبکہ مرزا صاحب اور ان کے بیٹے ہمیں شرعی کافر کہتے ہیں, آپ ان کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہے آپ لوگوں کی حالت, اپنے بڑوں کا آپ انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپ کو کافر کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جو ایک کہ ہم تو مسلمان ہیں. پھر آپ حدیث لے کر آتے ہیں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک کافر ہے, اگر جس کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا. لہٰذا آپ ہمیں کافر کہتے ہو تو مسلمانوں سرکاری تم کافر ہو جاتے ہو. یہ حدیث آپ ہم پر لاگو کرتے ہیں. بالکل بالکل یہی حدیث آپ مرزا صاحب اور ان کے خلیفہ اپنے ان پر لاگو کریں, وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. بالکل لاگو کریں. آپ لوگ پہلے کہتے ہو نا, ابھی لاگو پہلے کہتے ہیں. اچھا, مرزا صاحب نے بھی ہمیں کافر کہا, ہاں جی, ان کے بیٹے خلیفوں نے ہمیں کافر کہا, ہمیں کافر کہا. اچھا, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب مرزا صاحب نے ہمیں کافر کہا. باپ دادا نے کہا تھا, باپ دادا نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو آج میں چلو باپ دادا کو کافر کہا تھا. اچھا, تو میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ نے کلمہ پڑھا ہے, لا شرعی مسلمان نہیں, یہ ڈرامہ, پھر وہ ڈرامہ شروع کر دیا آپ نے. تو میرے ماں باپ بھی پڑھتے تھے, میرے دادا بھی لا الہ پڑھتے تھے, میرے دادا او بھائی میرے دادا پر دادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, وہ کیسے کافر ہو گئے؟ پھر مرزا صاحب نے ان کو کیوں کافر کہا؟ ہاں جی, انہوں نے امام مہدی کا انکار کر دیا. تو وہ حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں. کیا وہ حدیث تو ہے نہیں, امام مہدی کا انکار کفر نہیں ہے. چلے میں آپ کو لا دوں گا نا, میں آپ کو بس لا اب دوں گا. بات ٹھیک ہے, یہاں تک آ گئی ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب آپ آنا نا, آپ وہ حدیث لانا. حدیث کیا ہے ابھی بتا دیں. حدیث یہ ہے جو آپ نے ہمیں بتائی, یہ سب نوٹ کر لیں کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی ہر چیز کا انکار کر دیا. یہ حدیث آپ نے لا کے دینی ہے, صحیح حدیث ہونی چاہیے. اس حدیث کے پیش نظر آپ ہمیں لفظی کافر سمجھتے ہیں یا شرعی کافر, یہ بھی بتا دیں. یہ حدیث جو کہہ رہی ہے لفظی کافر سمجھتے ہیں, تو وہ جو حدیث میں رسول اللہ آپ سمجھتے ہیں وہ حدیث ہے, تو وہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظی کافر کہہ رہے ہیں, شرعی نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ نبی نہیں. اس حدیث میں سن لیں نا, سوال سن لیں, سوال تو سن لیں یار. آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو امام مہدی کا انکار کرے گا وہ میرے اوپر نازل ہونے والی ہر چیز کا انکار کرے گا. یہ لفظی کافر ہے یا شرعی کافر ہے؟ میری بات سنیں یار, یہ کوئی مشکل سوال ہے. یہ لفظی کافر ہوگا یا شرعی کافر ہوگا؟ باتیں ہوتی ہیں بھائی, وہ ذرا تفصیل میں جا کے سمجھ آتی ہیں. چلو تفصیل بتا دیں, لیکن نتیجہ بھی دینا ہے. نتیجہ میں آپ کو دے دوں گا. ہاں بتائیں. آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک مجھ سے زیادہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, آپ جانتے بھی ہو اس کا تفصیل وغیرہ بھی سارا. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ تو کئی تمہارے ساتھ لوگ ہیں, ایمان ان کے دلوں میں بھی نہیں جھانکا. ٹھیک ہے نا, منہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ اندر سے یہ مسلمان نہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو غیر مسلم کہا کہ مسلمان ہی ڈکلیئر کیا ان کو؟ بتائیں آپ. یہ تو قرآن میں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی جو آپ کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے قرآن. آپ بات بتائیں کیا ہوئی. نہیں, جو آپ نے بتانی ہے میں آپ کا جواب دوں گا. یہ تو قرآن میں کہیں, قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ان کے دل میں اسلام ابھی نہیں آیا, یہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی آیت نہیں ہے. ان لوگوں کے جو دلوں میں ایمان جھانکا بھی نہیں,
لیکن میں آپ نہیں کو آگے سے آپ نے بتا رہا ابھی ہوں، لیکن آپ نے نبی ابھی کریم صلی اسلام اللہ کی علیہ بات، وسلم نے ان کو مسلمان ہی ڈکلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی نا، آپ اس نے کے پہلے بعد کہا کوئی اسلام کی بات کی، آپ نے اب ایمان کی ہاں بات کر رہے ہیں ہاں لیکن انہوں نے اپنے ایک آپ کو بندہ کیا، ایک اچھا بندہ کافر ہے، ایک بندہ کافر ہے، وہ نہیں 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 دوسرا نہیں بندہ نہیں کلمہ نہیں پڑھ نہیں لیتا ہے، ٹھہر ٹھیک ہے ٹھہرے نا، نا ٹھہرے تو منافق ہے، ٹھہرے ٹھیک ہے نا؟ ٹھہر کے لیکن نا وہ اس کو آپ بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہی کہا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لفظی کافر کہا، لفظی طور پر کہا تم مسلمان نہیں تم کافر ہو، لفظاً کافر ہو، یہ کہا قرآن میں ہے، اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسلمان تو ہو لیکن لفظی طور پر تم کافر ہو۔ کہ آپ اس چیز کو کفر نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی جائے، ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غداری کی جائے، یار، قرآن کی اس آیت تو نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے، دیکھیں بات سنیں ٹھیک ہے قرآن آیت کی نہیں کہہ آیت، رہی، لیکن ان نہیں لوگوں نے جو نہیں منافق تھے انہوں نے غداری کی، یہ تو منافق، اوپر سے مسلمان تو کیا وہ بڑے مومن تھے، اچھے تھے، بھائی آپ یہ کیسے تھے؟ منافقین کی، یار یہ منافقین کی بات نہیں ہو رھی بھائی، ہاں کدھر کی آیت کہاں لگا رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہی میں بتا رہا ہوں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ غیر مسلم کہہ دے، غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک لفظی کافر کے انکار کرنے والا یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے یہ کہاں شریعت میں، پوری شریعت میں، جی، پوری قرآن میں جس کو کافر کہا گیا اس کو کہا تم لفظی کافر ہو، شرعی کافر نہیں، لیکن تم مسلمان ہو لیکن لفظی طور پر کافر ہو، دکھائیں، دکھا دیں۔ قرآن ایک شریعت ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں شریعت تو نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں، اس شریعت میں محمدیہ میں ایسے لفظی باتیں تو نہیں نا بیان ہوں گی، تو یہی ٹھیک تو ہے ہم نا؟ کہہ رہے ہیں، یہی تو ہاں جی، کہہ رہے ہیں، جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یہ میں بات بھی ہی یہی غیر، بات کر رہا ہوں، یہ تو بات ہی غیر، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ اور لفظی بات بھائی ہو اس رہی ہے، بات کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، اسلام میں یا کافر ہے یا مسلمان ہے، بس جی لوگ لفظی کافر نہیں کہا کسی کو اسلام نے، اسلام نے کسی کو، ہاں اسلام میں کسی نے اس شریعت، میرا یہی سوال بن رہا ہے نا آپ سے، شریعت محمدیہ میں، قرآن میں یا حدیث میں یہ کسی کو کہا کہ لفظی کافر ہے لیکن تو مسلمان ہے، کہا؟ دکھائیں، یہی میں آپ کو بات بتائی ہے، وہ تو ادھر دکھائیں، لفظی دکھائیں بات نہیں ہوئی، یہاں پہ لفظی بات ہو رہی ہے نا، کہاں پہ، کیوں تو کہاں پہ لفظی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کہا ہے، ہمیں کافر کہا ہے، تو یہ اچھا لفظی کافر چلو، کہا ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے مطلب ہے کہ آپ کے جن کو آپ نے نبی مانا ہے وہ اور ان کے بیٹے خلیفہ سارے، انہوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے، انہوں نے ہمیں لفظی کافر کہا ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے کافر کہا کہ آپ نے امام مہدی کا انکار کر دیا، تو ہم لفظی کافر ہیں لیکن ہم ویسے مسلمان ہیں۔ دوسری بات ایک منٹ ہاں ایک منٹ بھائی ٹھہر جائیں، چھلانگ نہ لگائیں، یہ لفظی کافر ہوئے ہم لیکن ہم حقیقی کافر نہ ہوئے، حقیقی طور پر ہم مسلمان ہیں، لفظی جی طور پر ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ سرکاری تو مسلمان ہیں آپ، اچھا نہیں، سرکاری تو وہ علیحدہ بات ہے نا، آپ سرکاری کافر ہیں نا، آپ شرعی سرکاری کافر ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد میں لفظی طور پر، چونکہ میں نے انکار کر دیا ہے مرزا صاحب کا، ٹھیک ہے، اچھا جی لہذا مرزا صاحب کا انکار کرنے کی وجہ سے میں لفظی کافر ہوں لیکن جی حقیقت میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ مسلمان آپ اس بتائیں، وجہ سے ہے کہ ہاں آپ نے کلمہ پڑھا لا ٹھیک الہ ہے، الا اللہ ٹھیک ہے، میں محمد سمجھ گیا، رسول اللہ، اب کیا میں اپنے ہاں گناہوں کا، جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے قیامت جی والے دن، میرے جی گناہ کی سزا دے دے مجھے، جی لیکن اس کے بعد ہر مسلمان، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہاں جس نے کلمہ پڑھا تو ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کا منکر جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ کیا؟ جو مولوی ہے جب یہ آپ دیکھیں بات مینی سنیں، گاڈ بنے ہوئے ہیں، نہیں مینی ٹھہر گاڈ، جی، ٹھہر آپ بھی ٹھہر جی، مینی گاڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں جنت نہیں اور نہیں نہیں دوزخ کا نہیں فیصلہ منی آپ گاڈ نے، گڈ نہیں، نہ 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار یار ہے یہ جس کو دیکھو نا، مرضی یہاں جنت دے، جس کو پھر مرضی آپ کا دوزخ مسئلہ دے، بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں یہ سے بھی آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ لوگ بنے اب ہوئے ہو مجھے کہ بتائیں، کون کافر ہے، کون بتائیں مسلمان ہے، کون مرزا یہ ہے، کون صاحب وہ کا ہے، کافر، مرزا ٹھیک ہے نا؟ صاحب، اچھا یار اب نان سب بولی جا رہے ہیں، نہ سمجھ آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر صلی اللہ علیہ جنت میں وسلم، جا سکتا ہے؟ آپ کی آواز بند ہوگی بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر صلی اللہ جنت میں علیہ جا سکتا ہے؟ وسلم۔ بھائی مجھے کیا پتا ہے جنت میں کون جا رہا ہے کون نہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے، نہیں، آپ نبیوں کا کافر جنت میں جا سکتا ہے؟ انبیاء کا میں کہہ کافر رہا جنت میں ہوں جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یار قرآن کہ بتا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ، قرآن بتا رہا ہاں ہے، قرآن بتا رہا یا ہے، تو جس او بھائی میری بات قرآن سن، بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے نا، ٹھیک ہے اب میری بات سن لیں، جو انبیاء پر اس ایمان نہیں ادارے رکھتے میں وہ نبی کافر ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی نا کہ فلاں آدمی دوستی ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، اشرا مبشرہ، ٹھیک ہے نا؟ یار تو آپ کے پاس اللہ اب تعالیٰ اپنی نے باتوں خبر سے دی ہے آپ نا، پھر پھرنے لگ جاتے ہیں، ہاں جس نے اپنی بات، میں نے اشرف جو مبشرہ کی بات اللہ بات کی تعالیٰ ہے، نے مجھے بتائی اور نہیں، میں یار کیسے اللہ کہہ تعالیٰ سکتا ہوں کہ وہ تو جنتی ہے وہ قرآن میں دوستی اللہ نہیں بتا رہا جو انبیاء کا کافر ہے وہ جی مسلمان ہے ہی نہیں؟
हाँ जो जी अंबिया का इनकार करने मुसलमान नहीं है, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके नजदीक अंबिया का काफिर जन्नत जा सकता है? देखिए कुरान की बात होगी, बस सिर्फ कुरान की, तो मेरी कुरान बात ही नहीं कह होगी, रहा है ना, कुरान ही कह मेरी रहा है ना, बात होगी। काफिर वो क्या कह रहा है, खालिदीन हाँ फीहा अबदा, कि हाँ जहन्नम में हमेशा रहेगी। क्यों? मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु बस अलैहि वसल्लम का ठीक है, इनकार बस किया। वही बस, हाँ बस तो वही बताएं, बात मान लें, चुप करके वही बात मान लें, ठीक है ना, ना इसमें दूसरे की समझ डालें ना मेरी समझ डालें, बस वही माने आप, ठीक है। हाँ मिर्जा साहब का काफिर जन्नत में जा सकता है? फिर भाई मैं नहीं खुदा, मैं मुझे नहीं पता, मैं किसी पे ऐसे फतवा नहीं यार लगा सकता। यार हमसे यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? ये अल्लाह ताला को अब पता है आपको, भाई। अब आप हमें मुसलमान भी मान रहे हो और कहते हो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। वो कैसा मुसलमान? मैं कब मुसलमान हो यार आप जन्नत तो में, फिर मानो हम जा सकते हैं जन्नत में। अल्लाह ताला, मैंने ये नहीं कहा अल्लाह कि आप ताला, जन्नत में नहीं जा अल्लाह सकते। ताला हमें, अल्लाह ताला हमें मिर्जा साहब के इनकार की वजह से जन्नत में नहीं भेजेगा हमेशा के लिए, हम जन्नत में चले जाएंगे। यही बात है ना, मुझे यही बात पता है ना नहीं है, अल्लाह अल्लाह ताला यार। आपके साथ रहम का सलूक करे तो आपको इस यार चीज कुरान में, बात करे कुरान मेरी में दुआ। जिस, अच्छा कुरान में जिस अल्लाह ने जिस पर ईमान लाने का कहा, अगर कोई उन पर ईमान नहीं लाता, क्या वो जन्नत में जाएगा? देखें किताबों का ये सारे मुनकिर, हालातों किताबों का, हालात कुरान का मुनकिर, कुरान पर ईमान लाना फर्ज है। कुरान सुने कुरान पर ईमान लाना फर्ज है। कुरान का मुनकिर जन्नत में जाएगा? कुरान का इनकार करने वाला जन्नत में जाएगा? यार सिंपल सा सवाल है यार आपका। आप देखें, आप इतने कमजोर है अकीदे के। मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, ये मेरे से ये पूछ ले, मेरे से पूछे ना, मेरे से पूछें, यही जी, आपका हाँ, मसला है। आप लोग, आप कुरान का मुनकिर काफिर है, जन्नत में कभी नहीं जाएगा। कहें कभी आप, नहीं जाएगा। कहें, बताएं जाएगा कि नहीं जाएगा? अब मेरी, हाँ अब मेरी बात सुने, कुरान का मुनकिर काफिर है, जन्नत में नहीं जाएगा। अब बताएं आप, अब आप बताएं। काफिर है तो एक नबी का मुनकिर जन्नत में जाएगा? काफिर है, वो भी काफिर है। वो भी जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा अब मेरी बात सुने, जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? नबी का मुनकिर जन्नत में जा सकता है नहीं जा सकता? मेरे से पूछें, देखिए ये भी मेरे से पूछें, ये भी पूछे मेरे से। किसी नबी का मुनकिर, मुझे भी लगता है नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस पे कोई फतवा नहीं दे सकता भाई। नहीं ये खुदा का काम है। मैं आपसे फतवा नहीं मांगा, ये शरीयत का उसूल है, ये बच्चे को पता है, ये बच्चे को पता है। ओ यार नहीं, मिनी मुनी गॉड कोई नहीं होता, अल्लाह ने बताया हुआ है। यानी आप कुरान का इनकार कर रहे हैं ना, आप कुरान का इनकार कर रहे हैं। यार ये कुरान ने उसूल दिया है, मैंने नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं आप। ये उसूल कुरान ने दिया है। नबी का मुनकिर जन्नत में नहीं जा सकता, ये कुरान ने दिया है उसूल। बिल्कुल मानते हैं आप? बिल्कुल मान लेते, कुरान कह रहा है। मैं चलो ठीक है, नहीं मैं कह नहीं रहा, सही बताएं। नबी का मुनकिर जन्नत में नहीं जा, नहीं है ना, ठीक है। अब फिर मैं कैसा मुसलमान हूँ? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं जन्नत भी नहीं जा सकता। ये कौन सा मुसलमान होता है? आपने कलमा, इसका मतलब हुआ, इसका हाँ, लेकिन कलमा पढ़ने के बावजूद मैं मुसलमान हूँ नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन इसके बावजूद मैं जन्नत में नहीं जा सकता। आपने अपने अमाल के सर पे जन्नत में जाना है, नहीं ठीक है। लेकिन मिर्जा साहब के कुफर की वजह से मैं हमेशा जन्नत में नहीं रह सकता। मिर्जा साहब का काफिर होने की वजह से मैं हमेशा जहन्नम। अल्लाह ताला हर एक के साथ एक जैसा सलूक नहीं करेगा यार, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? हर नबी के मुनकिर के लिए, हर नबी का मुनकिर जहन्नमी है, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी बात ये अल्लाह ने बताया। हर बंदे का उसकी सोच के मुताबिक, उसके हिसाब से फैसला। इसका मतलब है नबी का मुनकिर हो कि आपके ये जितने उलमा है सारे के सारे टोटल जहन्नम में हो। यार अभी देखो ना कैसे है, ये यही है आपकी मसला। अहमदी साहब जो दीन, अहमदी साहब जो दीन आपको यही ना बता सके कि काफिर नबी का मुनकिर, तो वो दीन छोड़ो ना यार। मुझे पता है, ये आपकी हालत होगी, आपकी ये हालत होगी। हमें हाँ, नबी का मुनकिर जहन्नमी है हमेशा के लिए, नबी का मुनकिर हमेशा के लिए जहन्नमी है। आपका दीन आपको ये नहीं बता रहा, ठीक है। तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं? फिर आप दो मुहैया बातें करते हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, लेकिन हम जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं, हम काफिर भी हैं। और मिर्जा साहब का काफिर जो है वो जन्नती हो सकता है। मिर्जा साहब का, यार किस कौन सा मजहब है आपका यार? आप एक बात से खड़े नहीं होते। ये हालत है आप लोगों की यार। आप जो बात यार ये हालत है आप लोगों की। नबी का मुनकिर काफिर है जी, बिल्कुल काफिर है। तो नबी का मुनकिर जन्नत जा सकता है कि नहीं जा सकता? कौन जन्नत में नहीं जाएगा?
इस चीज का मुझे नहीं पता। देखें जी बात सुने, अब छोड़ें, अब आपसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। क्यों? जो अपने नहीं। पैरों पर ही ना खड़ा हो, जिसको पता चल जाए मैं जिस नहीं, मजहब ये में नहीं खड़ा पता हूं, वो चल रहा मजहब काफिर मुझे- जन्नत हाँ, में जाएगा कि नहीं जाएगा। या नहीं जाएगा। नाइट राइडर भाई यार मैं बात कर रहा अफसोस है यार, मैं अफसोस तो है यार। रोजा का फैसला यार अलग ऐसा मजहब छोड़ दो, ऐसा नाइट मजहब राइडर छोड़ भाई दो। मैं एक बात अर्ज कर सकता हूँ? देखें अब मुझे आप करें, जरूर करें, 1-2 मिनट दे दें। देखें, शरीयत इस्लामिया और कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस्लाम, ठीक है, जी जो कुरान, मैं जनरल बात कर रहा हूं, उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कौन काफिर है कौन मुसलमान है। जी अल्लाह ताला ने बता दिया ईमानियात क्या हैं। उन ईमानियात के ऊपर अगर कोई उनका मुनकिर होता है तो अल्लाह ने बताया वो हमेशा के लिए जहन्नम में है। ये अल्लाह ने हमें बता दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया है, ठीक है। अब आप मुझे या आम मुसलमानों को जो मिर्जा साहब का इनकार करते हैं, जी अगर आप समझते हैं कि मिर्जा साहब अल्लाह के सच्चे नबी थे, अगर आपका ये अकीदा है, तो मिर्जा साहब के मुनकिर को आप काफिर कहें, लफ्जी नहीं बस आप यही एक मिनट समझ ठहरिए, लेते एक हैं, मिनट आप यही ठहरिए। समझ रहे हैं, आप फिर तो खुद को नहीं समझ, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप मिर्जा साहब ने और आप लोगों ने मुसलमानों को काफिर कह के आप उस हदीस के अंडर आ गए हैं। क्यों? कि आपने पहले एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान है, ठीक है। लेकिन अब आपकी स्टेटमेंट बदल गई कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तब भी वो काफिर है। अब आपकी स्टेटमेंट बदल गई ना। अच्छा आप बात करें। आपने अब नहीं, बात नहीं, आपने बदल दी ना स्टेटमेंट, आपका कीदा आप बदल बात गया ना। करें अब बात तो मैं कर रहा हूं कि पहले आप ये कह रहे थे कि जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो काफिर नहीं मुसलमान है, अगरचे वो मिर्जा साहब का भी इनकार करे वो लफ्जी काफिर है, लफ्जी वैसे काफिर है, मुसलमान है, वैसे बिल्कुल। मुसलमान है। लेकिन उसके अभी चक्कर आपने में कहा, यहाँ तक तो हम अभी उसको मुसलमान कहेंगे। ठहर देना, यार पूरी मुसलमान बात, नहीं कहेंगे, यार मुसलमान नहीं कहेंगे। पूरी बात करने देना। अभी आपने माना कि आप जी। काफिर हैं, आप जन्नती नहीं जहन्नमी है, अभी आपने भाई माना। मैंने कहा है कि आप खुद को समझ लें, आपको इतना मैं- ज्यादा जो हो रहा है नहीं, कि इसका मुझे मतलब है नहीं आप, कह रहे, इसका नहीं, मतलब है नहीं, आप नहीं, में, नहीं, इसका आप खुद मतलब है को आप, समझ लें। नहीं, मैं आप क्यों मैं तो समझता हूँ आप काफिर हैं, आप जहन्नमी हैं, मैं तो ये समझता हूँ। आप मुझे क्या? कहीं जा रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ, क्या मैं तो ये समझता हूँ आप काफिर हैं, आप जहन्नमी हैं, जब तक आप इस अकीदे पर हैं। आप मुझे चलें। बनाने टुरे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को नहीं समझता। लेकिन कोई बात नहीं। आप मोदी दो जी, मुई, आप सबको समझते हैं कि आप आप दो, तो इंसान आप- कहलाने के काबिल भी आप- नहीं है। यार आप जन्नत देखें, आपकी है ही नहीं, जन्नत तो है ही देखें, होगी, मिर्जा ये साहब भी समझते हैं। कहते थे मैं किर में खाती हूँ, मुझे इससे- इंसान में इससे समझो। आपको मिर्जा क्या साहब भी फर्क कहते पड़ थे, मिर्जा साहब भी आपकी कहते थे मैं जूती किर को में भी फर्क खाती हूँ, नहीं है इससे, तो भाई मैं हमारी जूती को भी फर्क नहीं है। मिर्जा साहब कहते थे मैं किर में खाती हूँ, इंसान नहीं हूँ। एक मिनट अच्छा। रुकें जी, मैं ना यह बात गलत जा रही है ना, देखा। अच्छा यार एक मिनट चलें मैं इंशाल्लाह एक फिर पेश बात करूं? होगी भाई, 12 इससे बज गए जी, मेरे समझ हाँ, जाएगा यार। इंशाल्लाह फिर हाँ, बात करूंगा ठीक मैं, मेरा अल्लाह थोड़ा ताला टाइम कुरान ओवर हो मजीद गया है, में इंशाल्लाह मैं सूरह फिर फातिहा अच्छा जी, बात ये करूंगा। अब ठीक है, आप जा करें जी सकते साहिल हैं। भाई। ओके अल्लाह हाफिज़ अच्छा, है। ओके जी, ओके जी। खुलासा एक मिनट मैं यार, छोटा सा यार बता कुरान देता नहीं हूँ नहीं, खुलासा कि नहीं, नाइट नहीं राइडर भाई से खुलासा फिर मैंने आप तारीफ नहीं मांगी नहीं, थी खुलासा नहीं, कि ठीक है। मैं आपने आपको ये देखें, मैं आपने जो मिर्जा जो साहब से तारीफ मानने से इनकार आपको जो कर तारीफ सिर्फ मैंने 2 की मिनट थी, बताइएगा। जो तारीफ मैंने की थी, आपने कहा वो शख्स गलत है। आप मिर्जा साहब को गलत कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कह के गए हैं, नहीं आपने माना है, आपने मुझे वो आपने हदीस माना लगा है। दी जो अच्छा तारीफ, लिए जी, एक मिनट, एमडी जो लड़का भाई, तारीफ मिर्जा साहब ने की है, आपने कहा है कैटेगोरिकली, कैटेगोरिकली आपने कोई खुद एडिट नहीं बताई, किया, कोई शुरू में एडिट, ये ठीक देख बताई, लें, आखिर में एडिट कर दी, हाँ आखिर में एडिट की। तो वो गलत है ना, नहीं वो गलत है नहीं, ना, आप मुझे मिर्जा साहब नहीं, की वो किताब से गलत है क्यों ना। दिखा रहे हैं? आप मुझे हदीस की किताब से दिखाए ना। तो मिर्जा साहब कुरान हदीस के खिलाफ है, आप समझते हैं नहीं। मिर्जा साहब और अच्छा, कुरान और हदीस आप अलग नाइट मानते है। राइडर हैं, भाई, आप मानते हैं इस चीज को? अच्छा नाइट राइडर भाई, आप एमडी मानते हैं लड़का, कि मिर्जा साहब और कुरान और नाइट हदीस राइडर का भाई, कोई ताल्लुक नहीं है। नाइट राइडर भाई, की बात अच्छा की है। एमडी लड़का बात सुनो। वाह जी आपने, वाह। मैंने सुना था, मैंने खुद सुना, आपने कहा था कि ये मौलवियों की बातें हैं। आपने कहा था, नाइट राइडर भाई ने पूछा कि ये कहना क्या ये हदीस की खिलाफ वर्जी है? आपने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि जो शख्स ये बात कहे, आपने कहा, आप देखे बात सुने, बड़ी बातें हुई बात हैं, सुने, उस वो मैंने एक बातों मिनट, के मैं पीछे ठीक है आपकी बातें बात थी, है, बड़ा वो आपकी पूरा मजमून था, इस वो वजह से ठीक है। मैंने कहा। अब ये देखें, अब पूरा आप मजमून सामने इस लगा हुआ बात को है, पकड़ लेके लेकिन आपने बात ये कहा सुने ना, था तो बात तो गलत सुने। आपने कहा था बातें ये तो हदीस काफी- की खिलाफ वर्जी है, तो आपने तो मेरे भाई मिर्जा साहब को हदीस के खिलाफ बोल आपसे दिया। हदीस मांगी नहीं नहीं भाई, ये नहीं, बात गलत अच्छा है। चले आप हदीस मिर्जा साहब की ये बात हदीस के मैं खिलाफ है आपको ना, नहीं मान मिर्जा रहा साहब का हूँ। कलाम हदीस के खिलाफ है ना। नहीं, आप मुझे हदीस सिखाएं। अच्छा, मुझे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कलाम खिलाफ है ना हदीस के। नहीं, खिलाफ नहीं है, लेकिन आप नहीं, मुझे वो दिखाएं। अच्छा लेकिन ये, अच्छा इसको आप मानते हैं कि खिलाफ नहीं नहीं है मानते? तो फिर ये मानते गलत है कि फिर सही मानो। है? ये मैं गलत है कह कि रहा हूँ, सही मैं है? मानता ये हूँ। आप, अच्छा आप एक मिनट, आप मानते हैं इसको? आप मानते हैं? अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि तो जो लो जी, मुद्दई नबूवत है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मानते हैं? मुद्दई नबूवत गया मान गया। ये बात नहीं। कहते हैं अब आप वेरी गुड, वेरी गुड मेरी अहमद बात- जी, आज सच बोला तुमने। भाई, आप इस पर भाई, कायम देखिए, रहना, आप इस पर कायम रहना।
इस पर आप कायम बताइए। रहना, मैं इस पर कायम रहना कि क्या आपको ये पता ठीक है और मुद्दई नबूवत खारिज इस्लाम है, ये मुद्दई ये आप नबूवत मान होती रहे हो। है, ये मुद्दई नबूवत शरी नबूवत की बात ये हो तो रही शरी है। का भाई आप लफ्ज ही ना नहीं लिखा हुआ, शरी का लफ्ज नहीं है ये वहाँ। अपने पास से ना शरी डालो। नहीं है मिर्जा लिखा हुआ, लेकिन ये शरी मिर्जा की साहब हो के रही है। कलाम पे बात शरी की हाशाराई हो ना रही करो भाई, हाशाराई नहीं करनी। है। नहीं आप हाँ, देखें, ये आप शरी मिर्जा नबूवत की देखें, बात हो रही शातमियत है। ना करें मिर्जा साहब की, आप नहीं हाशाराई कर रहे हैं। देखें ये बात लिखी साहिल नहीं भाई हुई, मैं ये कुरान शरी नबूवत मजीद की के बात हो आप रही है। शातमियत बात कर रहे हैं बात मिर्जा में साहब चला की, ये जाता ना हूँ। करें आप। देखिए आप मिर्जा साहब की बात शातमियत ना करें। बिल्कुल किसी तरह एक बात कर दी उसके समझ में आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अच्छा, उस लेकिन बात में अहमदी लड़का भाई ये तो देखे ना, आपने ये क्या कहा उन्होंने, मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि ऐसे मुद्दई नबूवत को दायरा इस्लाम से खारिज समझ, और आपने कहा ये सही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक लगा हुआ तो है। आप फिर लेकिन आप आपकी समझ में आपने नहीं मिर्जा साहब को, आपने मिर्जा बोलो। साहब को दायरे इस्लाम से खारिज कह दिया, फिर क्या किया आपने? नहीं हाँ। नहीं, ये शरी नबूवत की बात हो रही भाई। कि शरी का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ इधर, झूठ ना नहीं ना बोले। लिखा हुआ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बात आप शरी की मिर्जा, हो। आप मिर्जा साहब के कलाम में क्योंकि अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मिसाल मैं दे आपको देता हूँ। बताता हूँ, ये मिसाल मेरी देखें, सुने। आप मिर्जा मिसाल साहब के सुने। कलाम में तहरीफ ना करें ना, शातमियत ना करें मिर्जा साहब। अब ये देखें, मिर्जा साहब के कलाम में तहरीफ ना करें। वो कहते हैं मैं मुसलमान हूं और उन सब कायद पर ईमान रखता हूं जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात तो शरी गैर शरी करते हैं, वो क्या कहते हैं? अब ये देखें, ये आप नहीं, इसलिए मैंने कहा मिर्जा साहब के कलाम में तहरीफ कर रहे हैं आप, शातमियत होगी। अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं कि मुद्दई नबूवत दायरे इस्लाम से खारिज, वो कोई शरी गैर शरी करते हैं? इसलिए आपने मेरे भाई, आप दायरा कादियानिया से खारिज हो चुके हैं अहमदी लड़का भाई। अल्लाह अकबर। आपने ना यार, आपने मिर्जा साहब की शातमियत भी की है। नहीं असल नहीं में देखे, बात आप आपको दायरा समझ- कादियानिया से मेरे भाई खारिज हो गए। आपने देखें, आपको बात आपने समझ कहा नहीं आई। ये बात दुरुस्त है, अहले सुन्नत वल जमात के जो कायद हैं वो मुद्दई वो उनके हैं कि मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि ऐसे मुद्दई नबूवत को दायरा इस्लाम से खारिज समझ दो। आपने कहा ये बात दुरुस्त। जी, आप जी, कहते हैं जी, कि जी, मिर्जा जी। साहब ने इस बात से रुजू कर लिया था, हाँ जी, आपने जिस कह तरह दिया कि के ये वो दुरुस्त है। नबी को कह रहे हैं ना, मेरी बात हाँ? सुने, जिस तरह का वो नबी कहते हैं कि नहीं, नहीं तरह आ उन्होंने सकता, लगाई नहीं। वैसे वो का अहले आ जाए सुन्नत तो तरह वो लगाते हैं। वो खारिज है। अच्छा बात सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात, हजरत ईसा जैसा नबी वो आ जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप यही हजरत है ईसा ना अलैहि सलाम पे चले गए हैं, हाँ, घबरा हाँ, यही गए, अकीदा है ना, तो बात घबरा ठीक है, गए, बात घबरा बिल्कुल गए, ठीक बात। घबरा गए। अहमदी लड़का भी घबरा गया, हजरत ईसा अलैहि सलाम को याद करने लग गए। जब नहीं। जब आपके लोग घबरा जाते हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम को याद करते हैं, फिर मैं कहता हूँ घबरा गए। अब आप घबरा गए। अब ये देखें, क्या उन्होंने कहा कि जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं कि मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि ऐसे जी। मुद्दई को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूं। मुझे बताएं, बिल्कुल, अहले सुन्नत बिल्कुल वल ठीक जमात, बात सुने, अहले जी। सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं कि शरी आ सकता और गैर शरी आ सकता है और शरी नहीं आ सकता? अहले सुन्नत ये कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप हजरत ईसा को मानते हैं ना कि उन्होंने आना है, अच्छा, मानते हो ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो नबी भी हैं। ओए आने जाने की, ओहो यार, अहमदी लड़का भाई, कलाम में तहरीफ नहीं करनी। ये क्या है? नहीं मैं आपको तफसील नबूवत बता का रहा हूँ। मुद्दई हाँ, नहीं, मुद्दई नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुद्दई बिल्कुल। नहीं, ये दावेदार नहीं है। मैं आपको बात समझा रहा हूँ। हाँ। हजरत मसीह मिर्जा साहिल भाई, साहिल भाई यार एक मिनट चुप करें जरा, चुप करते हैं, और अहमदी लड़का साहब चुप करें। देखें, इन्होंने अभी ये कहा कि ये तारीफ मिर्जा साहब ने की है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल। इस तारीफ में देखें, अब समझने वाली बात है, अभी आप बोलना ना प्लीज, अहमदी लड़का अभी ना बोलना। मिर्जा साहब ने इसमें कहा है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर हूं, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं। अब अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं, बात समझ लें। अहले सुन्नत जमात का अकीदा क्या है? वो कहते हैं कि शरी, तशरी, गैर तशरी, किसी किस्म का भी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दावे नबूवत करे, वो तशरी करे या गैर तशरी करे, वो झूठा है, कज़ाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। मिर्जा साहब ने इसी बात पर कहा कि मैं अहले सुन्नत हूं और अहले सुन्नत होने की बुनियाद पर मैं ये अकीदा रखता हूं कि जो मुद्दा मैं मुद्दई नबूवत हूं और हर किस्म के मुद्दई नबूवत को खारिज अस इस्लाम समझता हूं। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं हर किस्म के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म के मुद्दई नबूवत को मैं, कैसे है साहिल भाई? बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज। और वो क्यों ऐसा हर किस्म लिखा है उन्होंने, हर किस्म लिखा, हर किस्म। उन्होंने कहा कि मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि बात ऐसे मुद्दई नबूवत को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। ऐसे मुद्दे कैसे जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि ना तशरी ना गैर तशरी, जो यार वो पहले हो चुके हैं, छोड़ो वो। अच्छा देखो भाई, अहले सुन्नत तो मानते हैं ना हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने आना है, अहले सुन्नत तो मानते हैं ना, लेकिन वो मिर्जा देखो, अब आपकी बात होगी। आपने जब ये कहा ये तारीफ ठीक है,
ये तारीफ ठीक है, आपने मिर्जा साहब को खारिज अच्छा देखें, इस्लाम नाइट कर राइडर दिया, भाई, बस नाइट राइडर इतनी भाई, बात है। अहले आप सुन्नत, लोग यार अहले इस्तेमाल सुन्नत कर क्या रहे हो मानते ना हैं? भाई, बात सुनो, जिस ईसा ने आना अहमदी है, लड़का, मिर्जा बात साहब ने सुनो, वही क्लेम किया है, अच्छा तो बात इसमें सुनो, कमाल क्या है भाई? बात सुनो, अहमदी ये लड़का, नई नबूवत का नहीं दावा ओ कर दिया, अहमदी वही लड़का, बात नबूवत सुनो, का दावा किया अहमदी जिसका आप लड़का इंतजार भाई, कर रहे हो। अहले सुन्नत क्या मानते हैं? अहले किसने सुन्नत आना है? मानती है ईसा आसमान पे है, उन्होंने आना है। हजरत ईसा मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? मिर्जा साहब को मानती नहीं वो। नहीं मानते। तो अब ये देखो, वो कह रहे हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात के कायद को मानता हूं, जो अहले सुन्नत हाँ। कहते हैं। हाँ। तो भाई अहले उनका सुन्नत तो उनका अकीदा ये हाँ, है कि अब नबी इसका नहीं मतलब क्या आना है? था, लेकिन हजरत साहिल ईसा ने भाई, आना है। वो साहिल धोखा भाई, दे रहे हैं साहिल लोगों को। भाई, साहिल हाँ भाई, जी, नीचे राजा ताउल मन्नान, ये सही आइडिया? पता नहीं सही है या गलत है, हमें नहीं पता। अपना क्यों भाई नहीं, मेरी छोटी सी बात सुन ले। वो इसको कह रहे हैं अहमदी लड़का उतर जाओ हरामी। वो ब्लॉक कर दें उस बंदे को, वो फिर राजा ताल मन्नान साहब गालियां नहीं निकालते, वो फिर ऐसे। हाँ, वो गालियां, अच्छा, ये कोई उनकी वैसे आईडी वो लगा के गालियां तो आया वो भी वैसे मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है गालियों की। अच्छा अहमदी लड़का भाई, जरा सुने, अब ये देखे हुआ क्या था असल में, उन्होंने ये क्यों बात की थी मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू में आप पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। ये देखे, कहते हैं लेकिन उनमें से वल्ला आलम शाजो नाजर कोई ऐसा फर्द होगा जो इस आजज की निस्बत गालियों और लानतों और ठट्ठों के करने या सुनने में शरीक ना हुआ हो। ये तमाम जहीरा मियाँ साहब के ही अमालनामा से मुतल्लिक है, जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी आकबत के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने सच्ची गवाही पुशीदा करके लाखों दिलों में जमा दिया कि दर हकीकत ये शख्स काफिर और लानत के लायक और दीन इस्लाम से खारिज है। और मैंने उन्हीं दिनों में, जब कि मैं दिल्ली में मुकीम था, शहर में तकफीर का आम होगा था, देखकर एक खास इश्तिहार उन्हीं मियाँ साहब को मुखातिब करके शाया किया और चंद खत भी लिखे और नहायत इनकिसारी और फुदूरतनी से जाहिर किया कि मैं काफिर नहीं और खुदाई ताला जानता है कि मैं मुसलमान हूँ और उन सब कायद पर ईमान रखता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि ये उन्होंने क्यों बताया है? उन्होंने कहा कि मुझे काफिर ना समझो, मैं वो सारे कायद मानता हूँ जो अहले सुन्नत मानते हैं, और आगे उन्होंने डिटेल बयान की। अब अहले सुन्नत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना तो मानते हैं, उनके बाद जो भी मुदय्य नबूवत है वो उसको गलत समझते हैं, उसको दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं अहले सुन्नत। मिर्जा साहब बात सुने, अब मिर्जा साहब ने, आपको क्या लगता है जो उन्होंने कहा कि मैं वो कायद रखता हूं जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, मिर्जा साहब ने ये लोगों को धोखा देने के लिए कहा था? नहीं। हाँ, फिर अच्छा भाई, मैंने आपको पहले कहा है मेरे पास टाइम जरा थोड़ा है। अच्छा। मेरी छोटी सी बात सुन लें, मैं हाँ। बात को जरा कवर कर लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है? अब ठीक। इसका मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जो आप देके चले जाएं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं तो ओके। हजरत ईसा को आप मानते हो कि उन्होंने आना है, ठीक ठीक है ना? एक तरफ कहते हो कि नबूवत खत्म हो गई, कोई भी नबूवत का दावा करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, ठीक है ना? लेकिन हजरत ईसा को आप मानते हो। हजरत ईसा इधर अलैहिस्सलाम। वही बात हो रही है कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अहले सुन्नत का जो अकीदा है बिल्कुल वही मेरा अकीदा है, कि यानी कि नबी दूसरा नहीं कोई आएगा, ठीक है ना? यानी कि कोई शरीयत आला नहीं आ रहा, वो जो ईसा का जिसका आप इंतजार कर रहे हो ना, ये वही हूँ है। मतलब ये ठीक अहले है? सुन्नत का वो अकीदा वाला है, नबी आ सकता है। ये हजरत अहले ईसा सुन्नत का ये अकीदा है। ये, लेकिन ये अलग एक बहस हो जाएगी कि हजरत ईसा वो वाले ईसा या नए अच्छा, वाले ठीक ईसा, है, ये अलग चलें। बहस है। लेकिन बात ईसा की। अच्छा, चलें, दूसरी ठीक है। जगह मिर्जा साहब ने खुद फरमाया ये कि जिस जगह पे मैंने नबूवत का इनकार किया है वो वाली नबूवत है, शरी नबूवत, और जिस जगह मैंने इकरार किया है कि मैं नबी हूँ तो वो गैर शरी नबूवत का मैंने इकरार ठीक किया, ठीक है ना? ये खुद उन्होंने वाज़ेह बात कर दी है। ठीक इसलिए ये बात को छोड़ दें कि उन्होंने ये कहा था कि नबूवत नहीं आ सकती या ये है वो है, ये चलिए। उन्होंने खुद ये चीज़ क्लियर कर दी। अच्छा, है। दूसरी बात ये है कि नाइट राइडर भाई से मैंने एक छोटी सी तारीफ मांगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चले वसल्लम ने, अब मेरा अहमदी भाई, ठीक है, वो मेरा नहीं। ख्याल है फिर आपके पास टाइम कम है तो आपने इस पे हाँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं फिर बात होगी। ओके, अल्लाह ठीक है, हाफिज़। ओके जी।